کل مولانا ہم نے کلام کی تعریف پڑھی تھی. کلام کیا؟ ایسا لفظ جو متضمن ہو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ بھائی. تو دو کلمے کبھی لفظوں میں ہوں گے اور کبھی تقدیراً ہوں گے، کبھی حکماً ہوں گے دو کلمے. تو لہذا اضرب بھی داخل ہوا، اس لیے کہ اضرب بظاہر تو ایک کلمہ ہے لیکن اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انتا. تو اضرب فعل، انتا ضمیر فاعل. تو یہ کیا حاصل ہو گیا ہمیں؟ کلام. دو کلمے آ گئے مولانا. پھر اسناد کی بات آئی تھی. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ اسناد کہتے تھے ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو فائدہ تام حاصل ہو. فائدہ تام حاصل ہو. فائدہ تام کس کو کہتے تھے؟ جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. آپ نے کہا زید قائم، تو مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہوا. اب اس کے ذہن میں کوئی اور سوال نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں صرف زید تو بات تو پوری نہ ہوئی. تو ابھی سمجھ میں آیا؟ تو فائدہ تام حاصل نہ ہوا. اور فائدہ تام کس کو کہتے تھے؟ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. اس کے بعد مولانا اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. اور پھر بتلایا تھا کہ کلام، اب معلوم ہوا دو کلمے ضرور چاہیے کلام کے لیے. اس کی پھر 6 صورتیں بنتی تھیں. یا تو دونوں اسم ہوں گے، یا دونوں فعل ہوں گے، یا دونوں حرف ہوں گے. ایک اسم ہوگا ایک فعل، یا ایک فعل ہوگا ایک حرف، یا ایک اسم ہوگا ایک حرف. کتنی صورتیں ہوئیں؟ 6 صورت. ان 6 میں سے صرف 2 صورتوں کے اندر کلام حاصل ہوتا ہے، جبکہ دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل. اس لیے کہ کلام کے لیے ایک مسند بھی چاہیے، ایک مسند الیہ چاہیے. اور اسم مسند الیہ بھی بنتا ہے، مسند بھی بنتا ہے. تو لہذا دونوں جز اسم سے حاصل ہو رہے ہیں. جبکہ فعل مسند تو واقع ہوتا ہے، مسند الیہ واقع. تو فعل کے ایک فعل آ گیا اور ایک اس کے ساتھ اسم آ گیا، تو اس صورت میں بھی کلام حاصل. جبکہ باقی صورتوں کے اندر دونوں فعل ہوں تو مسند تو ہے، مسند الیہ کوئی نہیں. دونوں حرف ہوں تو نہ مسند ہے اور نہ مسند. تو اسی طرح باقی کسی صورت کے اندر بھی پورا کلام ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی آپ کی بات تو ٹوٹ جاتی ہے. یا زیدو، اس کو سب کہتے ہیں یہ کلام ہے، حالانکہ اس میں تو ایک حرف ہے ایک اسم ہے. اور آپ نے تو کہا تھا حرف اور اسم سے کلام حاصل. جواب دیا تھا کہ بھئی یا قائم مقام ادعو کے ہے، اصل میں کلام یوں ہے ادعو زیدن یا اطلب زیدن. تو پھر ہم نے ادعو کو حذف کیا اور یا کو کیا کیا؟ اس کے قائم مقام بنایا. کہتے ہیں پھر تو صرف یا سے کلام حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ادعو فعل تھا، انا ضمیر اس کے اندر فاعل تھا، فعل فاعل آ گئے. اور ان دونوں کا قائم مقام کون ہے؟ یا. جب یا قائم مقام ہے تو کلام صرف یا سے حاصل ہوا. زید تو بیکار ہو گیا پھر بھی. تو یا کو، حالانکہ صرف یا کو تو کوئی بھی کلام نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں نہیں، دراصل ادعو انا تھا. تو ہم نے کیا کیا بھائی؟ ادعو کو قائم مقام یا اس کو قائم مقام کر دی، اور انا کا قائم مقام کس کو کر دیا؟ زید کو کر دیا. تو لہذا اب دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کے ساتھ مل کر کلام حاصل ہوگا، صرف ایک سے کلام حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد مولانا اسم کی بات بتلائی تھی کہ اسم 2 قسم پر ہے، معرب اور مبنی. معرب اور مبنی. تو اس میں معرب کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور اس ترکیب میں اس کا عامل بھی ہو. میں نے آپ کو بتلایا تھا عامل کا ہونا بھی ساتھ ضروری ہے، کیونکہ اسم پر آپ کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے یا نصب پڑھیں گے یا جر پڑھیں گے. رفع بھی عامل کی وجہ سے، نصب بھی عامل کی وجہ سے، جر بھی عامل کی وجہ سے آئے گا. تو معرب وہ ہے جو دوسرے اسم کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو اور ساتھ اس کا عامل بھی ہو. اور نیز دوسری شرط مولانا مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو. اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہے، پھر چاہے ترکیب میں بھی آ جائے، عامل کے ساتھ بھی آ جائے، پھر بھی وہ معرب نہیں بنے گا، بلکہ کیا رہے گا؟ مبنی. اور مبنی کتنی چیزیں ہیں مولانا؟ 3 چیزیں ہیں مبنی الاصل. ایک کیا ہے؟ ایک ماضی ہے، ایک امر حاضر، اور تیسرا حروف ہیں. تو جو ان کے مشابہ ہو جائے گا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. مشابہت بھئی ہر مشابہت نہیں مراد، چند خاص مشابہتیں مراد ہیں. 6-7 جو علماء نے نقل کی ہیں. مثال کے طور پر بھئی اس میں اشارہ ہے. مبنی الاصل تو 3 چیزیں ہیں لیکن اس میں اشارہ بھی مبنی ہے. تو یہ تو مبنی الاصل نہیں، معلوم ہوا یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے کیا قرار دیا؟ مبنی قرار دیا. بھئی کیا مشابہت ہے اس کی؟ کہتے ہیں بھئی یہ حرف کی طرح ہے. جیسے حرف محتاج ہوتا ہے اپنا معنی بتانے میں غیر کا، اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج ہوتا ہے کس کا؟ مشارون الیہ. مشارون الیہ چاہیے، حسن چاہیے، خارج میں آپ کسی کی طرف اشارہ کریں، ھذا یا ذالکا.
اور یا مولانا تلفظ کے اندر ہمیں چاہیے حاضل کتاب، تو اس کے لیے مشارون لے ضروری ہے، مشارون لے کا محتاج، تو یہ حرف کی طرح ہوا اور مبنی الاصل کی طرح ہوا، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح اس میں موصول ہے، موصول الذی، اس کے لیے صلہ چاہیے ہوتا ہے، تو موصول صلے کا محتاج، لہذا اس میں موصول بھی کیا ہوا؟ مبنی ہوا، کیونکہ یہ محتاج ہونے میں کس کی طرح ہو گیا؟ حرف کی طرح. جی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ دو باتیں ذکر کی، ایک تو یہ غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، اور نیز مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ بھی معلوم ہوا. جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. مثلا اکیلا لفظ زید، آپ اس پر کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ رفع پڑھنا چاہتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں رفع بھائی؟ رفع کے لیے تو عامل چاہیے، کوئی عامل ہے یہاں پر؟ کوئی عامل نہیں. نصب پڑھنا چاہتے ہیں، جر پڑھنا، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. جب اس پر آپ اعراب نہیں پڑھ سکتے، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے مبنی فی الحال، یعنی بالفعل مبنی ہے، لیکن بالقوہ یہ معرب ہے، اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. جب بھی ترکیب میں آئے گا اپنے عامل کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ اس پر اعراب آ جائے گا. جبکہ اگر یہ مشابہ ہو مبنی الاصل کے ساتھ، پھر تو ترکیب میں بھی آ جائے، عامل بھی ساتھ آ جائے، اس کے باوجود یہ معرب نہیں ہوگا. جیسے ہاؤلائی، آپ کہتے ہیں جاء ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بھی ہاؤلائی، ہر حالت میں حمزہ پر کسرہ آ رہا ہے، کوئی حالت اس کی بدل نہیں رہی بھائی. پھر اس کا حکم بتایا تھا مولانا. حکم یہ ہے معرب کا کہ عوامل کے آنے سے اس کا آخر بدلتا ہے. یا تو مولانا لفظوں کے اعتبار سے وہ تبدیلی آئے گی اس میں، اور یا تقدیراً تبدیلی آئے گی. لفظوں کے اعتبار سے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بھی زید، اعراب باقاعدہ لفظوں میں بدل رہے ہیں مولانا، تلفظ میں. اور یا پھر مولانا تقدیراً تبدیلی آئے گی، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بھی موسیٰ، یہاں تقدیراً تبدیلی آ رہی ہے. ظاہر کیوں نہیں ہو رہی؟ اسے کیونکہ آخر میں الف ہے مولانا، الف مقصورہ، اور یہاں پر اس پر تو کوئی حرکت نہیں آ سکتی بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا اعراب. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسم کا آخر بدلے. زیدن، یہ دیکھو دال پر رفع آ رہا ہے، زیدن اور زیدین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں تین قسم کے نام ہیں، ضم، فتح، کسر، ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، رفع، نصب، جر. تو یاد رکھو مولانا، ضم، فتح، کسر یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ، ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ یہ عام ہے معرب کے ساتھ بھی اور مبنی کے ساتھ بھی. جبکہ رفع، نصب، جر یہ نام خاص ہیں کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ. تو ضم، فتح وغیرہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ، اور رفع، نصب، جر خاص ہیں کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ. اور ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ عام ہیں، دونوں کے ساتھ بولے جائیں گے. اس کے بعد بتلایا تھا اسم کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں ہیں بھائی، 9 قسمیں. پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. نصب، فتح، جر یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ 3 قسموں میں. اول مفرد منصرف. بھائی صحیح کس کو کہتے ہیں نحو کے اندر؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہے، اس لیے کیونکہ نحوی بحث کرتے ہیں اعراب سے، اور اعراب آتے ہیں آخری کلمے پہ. تو صرفی صحیح اور ہے، نحوی صحیح اور ہے. اور اس کے بعد دوسری کون سی قسم ہے؟ جاری مجرائے صحیح. جاری مجرائے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں وہ یا آئے لیکن ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو. اس کو جاری مجرائے صحیح کہتے ہیں. اس پر بھی اعراب پڑھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر وہ اور یا پر اگرچہ اعراب پڑھنا مشکل تھا، لیکن ما قبل ساکن آنے کی وجہ سے اب اعراب پڑھنا اس پر تو اس پر بھی تینوں اعراب آئیں گے. اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف. اس کے بعد دوسری قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ. نصب اور جر، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف تا ہے مولانا. اور اس کے بعد تیسری قسم رفع کس کے ساتھ؟ نصب اور جر، یہ کس کے ساتھ خاص؟ غیر منصرف. چوتھی قسم کا مولانا رفع کس کے ساتھ؟ نصب، جر، اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں اسماء ستہ ہو، مکبرہ ہو، موحدہ ہو، مضاف ہو کس کی طرف؟ غیر متکلم کی طرف. اس کے بعد مولانا پانچویں قسم کا رفع کس کے ساتھ؟
الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح، یہ کتنی قسموں کے ساتھ ہے؟ 3 قسم. اول تثنیہ، ثانی کلا کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو پھر کیا اعراب ہوتا ہے؟ پھر تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. جاءنی کلا الرجلین رأیتو مررتو بکلا الرجلین، پھر تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا مولانا. اور تیسری کون سی قسم ہے؟ اثنانی و اثنتانی. بھائی اثنانی اثنتانی تثنیہ نہیں ہے جی؟ پہلے کا تثنیہ، آپ کہہ رہے ہیں اثنانی اثنتانی، یہ بھی تو تثنیہ میں تھے، ان کو کیوں الگ شمار کیا؟ ہاں شاباش. تثنیہ اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں ہم الف نون لگاتے ہیں، اور یہ اثنانی اور وہ اس کے بغیر مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہو. تو یہاں جیسے رجلانی یہ تثنیہ، اسے الف نون ہٹا دو تو رجل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مفرد کے لیے. جبکہ اثنانی اثنتانی ایسے نہیں ہے، الف نون کے بغیر استعمال کرتے ہیں آپ مفرد کے لیے؟ نہیں. اس کے بعد چھٹی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ اور نصب اور جر، اور یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ 3 قسموں میں. اول جمع مذکر سالم، ثانی اولو، ثالث عشرون، اور اس کے جو اخوات ہیں. اچھا بھائی اولو کے اندر یہ رسم الخط میں وہ کیوں درمیان میں لکھتے ہیں؟ حالت جری میں الی ہوگا، اگر وہ نہ لکھیں تو یہ کیا لگے گا؟ الا لگے گا. تو حالت جری میں فرق کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں. تو جب ایک حالت میں وہ لکھتی ہے تو باقی دونوں حالتوں میں بھی کیا لکھتے ہیں؟ تاکہ ہمیشہ ایک جیسا رہے کلمہ. بھائی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تثنیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. رجلانی نون پر کسرہ، مسلمون نون پر فتحہ، اور یہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. اس کے بعد 7ویں قسم تھی رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب اور جر تینوں تقدیری ہیں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ کتنی قسموں کے ساتھ؟ 2. اول اس میں مقصور، اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اور یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا الف مقصورہ کبھی لفظوں میں ہوگا، کبھی تقدیراً موجود ہوگا. اگر سمجھ میں آیا؟ جاءنی العصا، اور کبھی جاءنی عصن. بھائی عصن کے اندر یہ کیا تھا اصل میں؟ عصا ون تھا. کیا تھا؟ یہ واوی ہے. عصا ون تھا. پھر وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. پھر کیا ہوا؟ التقاء ساکنین آیا نون تنوین میں، اور الف کے اندر وہ گر گیا. کیا بن گیا؟ آسان. تو الف تقدیراً موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ فتن، آسان وغیرہ. مانن. اور اس کے بعد دوسری قسم کس کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے؟ وہ اسم جو مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، علاوہ کس کے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ. کیونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب آگے 9ویں قسم میں آئے گا. اس کے بعد 8ویں قسم کا اعراب رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری. نصب کس کے ساتھ؟ جر کس کے ساتھ؟ کسرہ تقدیری کے ساتھ. اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں منقوص ناقص سے ہے. اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا اور ما قبل کیا ہے؟ کسرہ آئے. جیسے قاضی، جاء القاضی، رأیت القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی. اس کے بعد 9ویں قسم رفع کس کے ساتھ؟ وہ تقدیری کے ساتھ. اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. اور یہ کس کا اعراب ہے؟ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ اس میں معرض 2 قسم پر ہے، منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ ہے جس کے اندر 2 اسباب منع صرف یا ایک قائم مقام 2 کے نہ پایا جائے، اور منصرف وہ ہے جس کے اندر 2 اسباب منع صرف ہوں یا ایک قائم مقام 2 کے ہوں، 9 اسباب میں سے یہ پایا جائے. بھائی سمجھ میں؟ اور منصرف پر مولانا حرکتیں آتی ہیں تینوں، اور تنوین بھی آیا کرتی ہے. اور جبکہ غیر منصرف پر جو ہے تنوین اور کسرہ نہیں آتے. اس کے بعد ہم نے غیر اسباب منع صرف شروع کیے تھے. انہوں نے بتلایا تھا 9 ہے. تو سب سے پہلے ہم نے عدل کو شروع کیا. عدل انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو کہ صیغے
صیغے کو پھیرنا ایک حالت سے، قانونی حالت سے کس کی طرف؟ غیر قانونی حالت کی طرف پھیرنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ صیغہ اصلی سے نکال کر نئی صورت اس کو دے دینا. صیغہ اصلی، صیغہ اصلی کس کو کہتے تھے؟ جس کو قانون تقاضا کرتا ہو، ضابطہ اس کا تقاضا کرتا ہو. پھر یہ کتنی قسم پر ہے؟ دو، ایک تحقیقاً اور ایک تقدیراً. تحقیقاً کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود. تقدیراً کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. جیسے دیکھیے مولانا کیا مثال گزری تھی. ظفر بھائی یہاں پر ایک تو عالمیت ہے اور دوسرا عدل ہے اور عدل تقدیری ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. یہ صرف نحویوں نے اپنے قانون اور ضابطے کو بچانے کے لیے یہاں پر عدل کو فرض کر لیے. اس لیے کہ نحویوں کا ضابطہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے جس کے اندر کتنے اسباب پائے جائیں؟ دو اسباب منع صرف پائے جائیں یا ایک قائم مقام کس کے ہو؟ دو کے. اور اس میں دیکھا تو ایک مل رہا ہے عالمیت، دوسرا سبب بھی کوئی نہیں. اور عرب سنا جب بھی تو وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھ رہے ہیں. اور غیر منصرف تو ہمارا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے، دو سبب چاہیے، تو ہم نے اس میں کیا فرض کر لیا؟ عدل فرض کر لیا. اور دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، بس عدل ہے اس کے اندر. تو اصل میں تھا یہ ذات عمر تھا عامر سے معدول ہے اور ظفر کس سے؟ کافر سے معدول ہے. اور تحقیقی کی مثال مولانا ثلاثہ و مثلثہ. ثلاثہ کا کیا معنی؟ تین تین. مثلثہ کا کیا معنی؟ تین تین. تو مولانا یہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ یہاں کیا ہے؟ ثلاثہ مثلثہ. دلیل ایک تو اس میں وصفیت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ عدل ہے. عدل کون سا ہے؟ تحقیقی یا تقدیری؟ تحقیقی. دلیل ہے ہمارے پاس. دلیل کیا؟ ثلاثہ کا معنی ہے تین تین. بھائی لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں. حالانکہ ضابطہ یہ ہے لفظ ایک ہو تو معنی بھی ایک ہوتا ہے، لفظ دو ہو تو معنی دو ہوتے. معلوم ہوا یہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن. پھر ثلاثتن سے پھیر کر یہ قانونی صیغہ تھا. ضابطے کے مطابق دو لفظوں کے دو معنی آ رہے تھے، ہم نے پھیر کر اسے ایک ہی صیغہ بنا لیا. کیا؟ ثلاثہ. تو دیکھو عدل آیا یا نہیں آیا؟ نئی شکل بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی نہیں جمع ہوتا. کیوں نہیں جمع ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے 6 وزن ہیں اور 6 وزنوں میں سے کوئی بھی فعل والا وزن نہیں. تو جب 6 وزن ہی کوئی نہیں فعل والا تو اس کے ساتھ نہیں. نیز بتایا تھا یہ عالمیت کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے اور وصفیت کے ساتھ بھی. عالمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال ظفر عمر، اس میں ایک عالمیت ہے ایک عدل ہے دونوں میں. وصفیت کے ساتھ مثال جمع ہونے کی جیسے ثلاثہ مثلثہ اخرى جمعہ، یہ سارے چاروں مثالیں ہیں مولانا. ان سب میں ایک سبب وصفیت ہے اور ایک سبب کیا ہے؟ عدل ہے. اسی طرح اخر ہے جمعہ ہے، ان کے اندر بھی عدل تحقیقی ہے. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اخر یہ معدول ہے اخر من سے یا الاخر سے، اس لیے کہ اس میں جمع ہے اخر کس کی؟ اخرا کی. اور اخرا مؤنث ہے کس کی؟ آخرو کی. اور آخر کیا ہے مولانا؟ اس میں تفضیل ہے. اور اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3. اضافت من یا الف لام. اور یہاں پر معلوم ہو یہ ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے معدول ہوا ہے. یا اصل میں یا تو کیا تھا یہ؟ تو اصل میں یہ تیسرے طریقے اضافت والے کا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ اضافت سے تو غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے؟ منصرف. تو اضافت تو منافی ہے غیر انصراف کے، لہذا اس کو ذکر نہیں. یعنی یہ الف لام سے معدول ہے یا الاخر سے معدول ہے یا اخرو من سے معدول ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اسی طرح جمعہ ہے مولانا. جمعہ یہ جمع ہے جمعہ کی. اب یہ جمعہ یا تو صفت ہے، جمع ہے کس کی؟ اجماعوں کے، یا یہ اس میں محض ہے. یا کیا ہوگا؟ اس میں محض. تو اس میں محض ہوگا اگر تو اس میں محض ہونے کی صورت میں اس کی جمع آیا کرتی ہے. جیسے صحرا کی جمع کیا آتی ہے؟ صحارا اور صحرا واد. معلوم ہوا یہ ان دو میں سے کسی ایک سے معدول ہے. اور اگر یہ صفت ہوتا تو صفت کی جمع کیا آیا کرتی ہے؟ افعال صفتی کی. حمرا کی جمع کیا آئے گی؟ حمرون. تو یہ بھی کیا تھا اصل میں؟ جمعون. تو یہ معدول ہے یا تو جمعون سے یا جماعات سے یا جماعات سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ باقی تفصیل حاشیے میں ہے، وہاں دیکھ لیجئے بھائی. اما الوصف، تفصیلی بات کل ہو چکی ہے. تو اما الوصف فلا یجتمع مع العالمیت اصلا. کہتے ہیں وصف کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ عالمیت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں جمع ہو سکتا؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیونکہ عالمیت عالم دلالت کرتا ہے ذات معین پر. زید میں نے کہا ایک معین ذات سے دلالت کی. اور وصف کس پہ دلالت کرتا ہے؟
ذات مبہم پر اور ایک ہی چیز تو جمع ہو گئے تو پھر تو ایک ہی چیز دلالت کرے گی، ذات مبہم پر بھی اور ذات معین پر بھی، اور ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے عالمی وصف مولانا شرط سبب بنے گا منع صرف کا، لیکن سبب بننے کے لیے اس کی ایک شرط ہے، کیا کہ یہ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے؟ وصف ہونا چاہیے اصل وضع۔ اگر بعد میں استعمال ہو اصل وضع میں اگر ایک وصف ہے، بعد میں چاہے وصفیت ترک بھی کر دی جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر ایک چیز اصل وضع میں وصف نہیں ہے تو بعد میں چاہے بطور وصف کے استعمال کر بھی لیں تو اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل وضع کو ہم دیکھیں گے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے دیکھیے مولانا، آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسود ارقم، یہ اصل میں اسود ہر کالی چیز کے لیے وضع، لیکن بعد میں یہ نام ہو کس کا؟ کالے سانپ کا۔ تو اصل وضع میں تو یہ وصف تھا، لہذا اب یہ وصفیت معتبر ہوگی۔ تو ایک یہ وصفیت آ گئی، ایک وزن فعل آ گیا اسود کے اندر، یہ کیا بن گیا؟ غیر، اگرچہ اب سانپ کا نام بن چکا ہے۔ اور جبکہ اربعہ کا لفظ 4 کے عدد کے لیے وضع تھا، لیکن بعد میں یہ استعمال بطور صفت کے بھی ہونے لگا، جیسے مررت بنسوۃ اربعین، اب یہ اربعین کا لفظ صفت بن رہا ہے اس جملے کے اندر باقاعدہ، تو ایک وزن فعل ہے اس کے اندر اربع، اکرم، اور دوسرا کیا ہے؟ صفت وصفیت ہے، لیکن یہ وصفیت ہے تو لیکن یہ اس کا اثر کوئی نہیں، یہ غیر منصرف کا سبب نہیں، کیونکہ اس کے اندر دوسری شرط نہیں پائی گئی، کیا کہ اصل وضع میں یہ وصف نہیں۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي۔ جی تانیث مولانا، تانیث کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تانیث 2 قسم پر ہے، ایک تانیث لفظی، ایک تانیث معنوی۔ تانیث لفظی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر لفظوں کے اندر کوئی تانیث کی علامت موجود ہو، اور تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3، تا اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ تو یہ جس میں لفظوں تانیث تو یہ 3 قسم پر ہوئی، اور ایک ہے تانیث معنوی، تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 3 قسم کی تو تانیث لفظی ہو گئی، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ تانیث معنوی ہے تانیث کی۔ اچھا، اب ان میں شرائط کیا کیا ہیں؟ یہ غیر منصراف کا سبب بنیں گی مولانا، یاد رکھو سب سے پہلے الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو ہیں یہ تانیث کا سبب بنیں گے، کس کے ساتھ؟ یہ خود 2 سببوں کے قائم مقام ہیں۔ جس کلمے کے آخر میں الف تانیث والا الف آ جائے، چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، یہ کیا ہے؟ خود قائم مقام کس کے ہے؟ 2 سببوں کے۔ اب مزید کوئی سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہوگا۔ باقی بات رہے گی تانیث بالتا کی اور تانیث معنوی کی۔ تو تانیث بالتا کے اندر بھی یاد رکھو، اس کے اندر غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے علمیت۔ کیا شرط ہے؟ علمیت ہوگی تو تانیث بالتا سبب بنے گی، اگر علمیت نہیں تو پھر تانیث تو چاہے موجود بھی ہو لیکن یہ تانیث معتبر نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اسباب منع صرف آپ گننے بیٹھیں گے تو ایک لفظ میں تانیث بالتا آ رہی ہے تو یہ تانیث بالتا معتبر نہیں۔ کیوں نہیں معتبر؟ علم نہیں ہے، علم ہوگا تو معتبر، یہ والی تانیث ہے ورنہ نہیں معتبر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے بعد تانیث معنوی رہ گئی بھائی، تانیث معنوی جس میں علامت تانیث نہیں، یا تو مؤنث کا نام ہو یا عربوں سے ہم نے سنا ہو کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ مؤنث کرتے ہیں، یہ تانیث ہے ہمارا۔ اس کا کیا حکم ہے کہ اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کہتے ہیں اس کے لیے شرط پہلی، اس کے لیے مولانا شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ عالمیت ہونی چاہیے۔ 2 شرطیں ہیں اس کے لیے بس، ایک شرط کیا؟ عالمیت، دوسری شرط کیا کہ 3 حروف سے زائد ہو۔ 3 حروف سے کیا ہو؟ اگر 3 سے زائد نہ ہو بلکہ 3 حروف پر مشتمل ہو کلمہ تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے۔ اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ حرف، یہ کلمہ عجمی ہونا چاہیے، عربی نہیں ہونا چاہیے۔ کل کتنے شرائط ہیں تانیث معنوی میں؟ 2 شرائط۔ اول کیا؟
علمیت دوسری شرط کیا؟ 3 حروف سے. ہاں اگر یہ شرط پوری نہیں ہو رہی، 3 سے زائد نہیں ہے، چلو پھر کیا ہونا چاہیے؟ 3 حرف پر مشتمل ہے تو پھر کم از کم کیا ہو؟ درمیان والا حرف متحرک ہو. اگر درمیان والا متحرک نہیں ہے پھر تیسری شرط، پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ عجمی ہونا چاہیے، عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ دوبارہ دوہراؤ بھائی. تانیث معنوی کے اندر کتنی شرائط؟ اول علمیت، دوسری شرط کیا؟ 3 حرف سے زائد. اگر 3 سے زائد نہ ہو پھر کیا کریں؟ دیکھیں متحرک ہو. درمیان والا اگر متحرک بھی نہیں ہے پھر عجمی ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اگر عجمی بھی نہیں ہے، عربی لفظ ہے، پھر مولانا آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو پھر اس کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ دوسری شرط کی تینوں شقوں میں سے کوئی بھی نہ پائی گئی پھر کیا پڑھیں گے؟ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پائی گئی تو پھر کیا پڑھنا واجب؟ غیر منصرف ہی پڑھیں گے اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ بھئی کیا وجہ، یہ آپ نے کیوں شرطیں لگائیں 3 میں سے کوئی ایک پائی جائے؟ کہتے ہیں بھئی دراصل یہ جو ہم لفظ کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، یہ تو غیر منصرف پڑھنے کے بعد اس پر ہم کسرہ نہیں پڑھتے اور تنوین نہیں پڑھتے. جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کسرہ نہیں پڑھتے اور کسرہ نہیں آتا اور تنوین نہیں، کیونکہ لفظ کے اندر 2 سبب آ جاتے ہیں. ان 2 سببوں کی وجہ سے لفظ تھوڑا ثقیل ہو جاتا ہے، وہ خفت کا تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پہلے اتنا ثقل آ چکا ہے، اب اس کو کسرہ نہ دو، کیونکہ کسرہ ثقیل حرکت ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کو تنوین نہ دو، کیونکہ تنوین بھی کیا ہو جائے گی؟ ثقیل ہو جائے گی. ایک اور کلمے کا اضافہ، ایک حرف کا آپ اضافہ کر رہے ہیں نون کا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیوں پڑھتے ہیں غیر منصرف؟ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا آ چکا ہے؟ ثقل. 2 سببوں کی وجہ سے، 2 سببوں کی وجہ سے ثقل آ چکا ہے. تو اب خفت چاہتا ہے تو اس پر تنوین اور کسرہ نہیں پڑھیں گے. تو اب یہاں پر ایک سبب علمیت تو ہے، دوسرا سبب کیا تھا؟ 3 حرف سے زائد. بھئی 3 حرف سے زائد ہوگا تو کلمہ ثقیل ہوگا. بھئی آپ بتائیں 3 حرف والا کلمہ پڑھنا آسان ہے یا 4 والا؟ لازم بات ہے، جتنے حروف کم ہے اس کو پڑھنا آسان ہے، اس میں ثقل کم ہے. تو لہذا ہم نے کہا تھا 4 حرف ہوں کم از کم. اب یہ ثقل آ گیا، اب ثقل آ گیا تو اب ہم کیا پڑھنا واجب ہوگا؟ غیر. لیکن اگر 3 سے حرف سے زائد نہیں تو ثقل تو ابھی نہیں آیا. چلو اور صورت ہے ثقل آنے کی، وہ کیا؟ درمیان والا حرف متحرک ہو. جب درمیان والا، بھائی حرکت میں خفت ہے یا سکون میں خفت ہے؟ کون سا پڑھنا آسان ہے؟ سکون. بھائی سمجھ میں؟ حرکت تو کیا ہوتی ہے؟ ثقیل ہوتی ہے. تو سکون آئے گا تو ہم نے کہا درمیان والا کم از کم متحرک ہو، تو اس حرکت کی وجہ سے بھی کیا آ جائے گی؟ کچھ نہ کچھ ثقل آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے، پھر ثقل کی ایک اور صورت رہ گئی کہ کلمہ عجمی ہو مولانا. بھائی آپ بتائیے، آپ کے لیے اپنی زبان اردو کا لفظ آسان ہوگا یا آپ کے لیے مولانا انگریزی کا لفظ آسان ہے؟ اردو کا. تو اپنی زبان کا لفظ ہوا، عربی لفظ ہوا تو عربوں کے لیے آسان ہوا، ثقل آیا ہی نہیں، خفیف لفظ ہے اپنی زبان کا. اور اگر یہ عجمی زبان کا ہوا تو غیر زبان کا ہوا تو اب اس کا پڑھنا ان کے لیے کیا ہوا؟ ثقیل ہوا. تو یہ 3 شرطیں جو ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی درجے میں کلمے میں ثقل آ جائے. جب ثقل آ جائے گا تو اب اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب. تو ثقل آئے گا، پہلی شرط کیا تھی؟ علمیت ہو. دوسری شرط کیا تھی؟ 3 حرف سے زائد ہو تو ثقل آ جائے گا، لہٰذا اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب. اگر 3 سے زائد نہ ہوا پھر درمیان والا متحرک، اب بھی ثقل آ گیا تو اب بھی غیر منصرف پڑھنا واجب. تیسری صورت اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں، ساکن ہے، پھر کیا دیکھو؟ عجمی ہے، غیر کا لفظ ہے، اب بھی ثقل آ گیا کسی نہ کسی درجے میں، تو اب اس کو کیا پڑھنا واجب؟ غیر منصرف پڑھنا واجب. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں تو کلمہ ہلکا پھلکا ہے تو آپ اس کو کیا پڑھیں؟ منصرف پڑھیں. اور چاہے تو غیر منصرف پڑھ دیں، کیونکہ 2 سبب تو بہرحال ہیں، چاہے دوسرے کی شرائط پوری، دوسری شرطیں پوری نہیں ہیں لیکن سبب تو ہے، علمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے. تو لہٰذا تینوں میں سے کوئی نہ پوری ہو تو آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی. اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس کا کیا پڑھنا واجب؟
غیر منصرف پڑھنا واجب. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے؟ دیکھیے یہ دوسرے انداز میں بات کریں گے اسی بات کو. اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما. تانیث بالتاء جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کی شرط علم ہونا ہے. کطلحہ جیسے طلحہ ہے. سمجھ میں آیا؟ بھئی یہ تانیث بالتاء میں ہم علمیت کی شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ بھئی ویسے تو یہ تا الگ ہو جایا کرتی ہے. قائمۃ اسی کو مذکر بناؤ. قائمٌ تا چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ لیکن جب قائمتن کو کسی کا نام رکھ دیا، نام میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، اب وہ تا پکی ہو گئی، اب وہ سبب بنے گی کس کا؟ غیر انصراف کا، ورنہ نہیں بنے گی. وَكَذَلِكَ مَعَ الْمَانَوِيُّ اسی طرح مانوی بھی ہے مولانا. یعنی اسی طرح مانوی اس کے اندر بھی عالمیت شرط ہے. ثُمَّ الْمَانَوِيُّ إِنْ كَانَ ثُلَاثِيًّا پھر مانوی اگر کیا ہو؟ 3 حرفی ہو. یعنی پہلی شرط تو نہیں پائی گئی، 4 حرفی نہیں. ساکن الاوسط ہو، دوسری شرط بھی نہیں پائی گئی. غیر اعجمی اور کیا ہو؟ غیر اعجمی یعنی کیا ہو؟ عربی ہو، تیسری شرط بھی نہیں پائی گئی. تو یجوز صرفہ و ترکہ، صرف بھی جائز اس کی، ترک صرف بھی، منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. لأجل الخفۃ بھئی یہ منصرف پر کیوں پڑھتے ہو؟ لأجل الخفۃ خفت کی وجہ سے. کلمہ کیا ہے مولانا؟ خفیف. اچھا یہ ترک صرف کیوں ہے؟ غیر منصرف کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ووجود السببین ای لوجود السببین کیونکہ پھر بھی بہرحال 2 سبب تو ہیں، تو دونوں صورتیں جائز ہو گئیں. کا ہند جیسے ہند کا لفظ مولانا. اب دیکھو ہند ہے یہ کس کا نام ہوتا ہے؟ عورت کا نام ہے، تو یہ ثانی سے مانوی اس میں آ گئی. اب عالمیت تو ہے، نام ہے. دوسری شرط 3 سے زائد ہے نہیں. درمیان والا متحرک ہے نہیں. بھئی یہ عجمی ہے نہیں. تو اس کو اب آپ چاہے تو منصرف پڑھیں، چاہے تو غیر منصرف پڑھیں. وَإِلَّا یہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تینوں صورتیں میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو یجب منعہ تو پھر اس کو منع صرف اس کی واجب ہے، غیر منصرف پڑھنا واجب ہے. کا زینبہ، زینبہ کے اندر کون سی صورت علمیت ہے اور دوسری شرطوں میں سے کون سی پائی جا رہی ہے؟ 4 حرفی. وَسَقَارَ یہ بھی اس میں بھی علمیت ہے مولانا. اس میں کون سی ہے؟ 3 حرفی. پہلی تو نہیں ہے لیکن دوسری ہے. وَمَاهَ وَجُورَ اس کے اندر کون سی ہے؟ یہ عجمی ہے. یہ کیا ہے؟ عجمی. یہ 3 سے زائد بھی نہیں ہے. ساکن الاوسط 3 سے زائد بھی نہیں ہے. درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے لیکن یہ عجمی لفظ ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ یہ سب نام ہے. زینب تو عورت کا نام، سقر جہنم کا نام ہے. ماہ و جورا یہ قلعوں کے نام. ماہ ایک قلعے کا نام ہے، جور ایک قلعے کا نام ہے. والتانیث بالالف المقصورہ اور وہ تانیث جو الف مقصورہ کے ساتھ آئے جیسے حبلا یہ الف مقصورہ ہے. والممدودہ اور جو الف ممدودہ کے ساتھ آئے جیسے حمرا. الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں الف کے بعد حمزہ آئے. بھائی ممتنع صرفہما ان کی صرف کیا ہے؟ ممتنع ہے یعنی ان کو منصرف پڑھنا ممتنع ہے. البتہ قطعی طور پر ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے، منصرف نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَلِفَ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ اس لیے کہ یہ الف خود کس کے قائم مقام ہے؟ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. بھئی کیا ہے وہ 2 سبب؟ کہتے ہیں التانیث ولزومہ ایک تانیث ہے، دوسرا لزوم تانیث ہے. یہ الف مقصورہ کتنے سببوں کے قائم مقام ہے؟ 2 کے. جو تانیث والا الف مقصورہ ویسے بھی آتا ہے، ایک تانیث کے لیے آتا ہے. جو تانیث والا الف مقصورہ اور الف ممدودہ ہے یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. ایک تانیث ہے، ایک تو کلمے میں تانیث آ گئی. دوسرا لزوم تانیث ہے مولانا. اس کے ساتھ تانیث لازم ہے. تانیث یہ الف تو آ جائے اور تانیث نہ آئے، تانیث اس سے جدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 کے قائم مقام ہے، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث. اما المعرفۃ چوتھا سبب مولانا معرفہ ہے. فلا يعتبر فی منع الصرف منها الا العلمیۃ بس معتبر نہیں ہے اس کے منع صرف کے اندر اس میں سے. بھئی معرفہ کئی ہے نا،
اس میں اشارہ بھی ہے، اس میں موصول بھی ہے، علم بھی ہے، معرف اللام بھی ہے، منادہ بھی ہے وغیرہ. ان میں سے صرف ایک جو ہے عالم معتبر ہے. کیا معتبر ہے؟ عالمیت معتبر ہے. وہ سبب بنتی ہے غیر منصرف انصراف کا، باقی کوئی نہیں. اسی لیے کہا فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العالمیت. عالمیت کے علاوہ کوئی اور کسی اور کا اعتبار نہیں کیا جاتا غیر منصرف ہونے کے اندر. وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ عالمیت جمع ہو جاتی ہے وصفیت کے علاوہ، وصف کے علاوہ. بھئی عالمیت ہر ایک کے ساتھ جمع ہو جائے گی، عدل کے ساتھ بھی آ جائے گی. ایک ہی کلمے میں عدل بھی ہو، عالمیت بھی ہو. ایک ہی کلمے میں تانیث بھی ہو اور عالمیت بھی ہو. ایک ہی کلمے میں وزن فعل بھی ہو اور عالمیت بھی ہو. لیکن وصف کے ساتھ یہ کبھی جمع نہیں ہوگا. کیوں نہیں جمع ہوگا؟ وجہ میں نے کیا بتائی تھی؟ کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات، اور ایک ہی چیز ذات مبہم پر بھی دلالت کرے اور ذات معین پر، ایسا یہ جمع نہیں ہو سکتے. اما العجمۃ، باق جو عجمہ جو ہے مولانا، فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على ثلاثة احرف كإبراهيم، او ثلاثيا متحرك الاوسط، یا ثلاثی ہو متحرک الاوسط ہو. بھئی اس کی کیا شرط ہے؟ بھئی عجمہ بھی سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا، لیکن شرط یہ ہے عجمہ کا کیا معنی ہے؟ عجمی ہونا. کلمہ کا ہو، عربی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ عجمی ہو. یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ عجمی زبان میں بھی علم ہو، عجمی زبان میں بھی علم ہو. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے مولانا کہ یہ دیکھو، یہ تھا عجمی زبان کا لفظ، اب اس کو لے آئے اپنی زبان میں، اب عرب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر یہ عام لفظ ہوا، علم نہ ہوا، تو عرب اس میں تبدیلی کر دیں گے، اپنی زبان کے مطابق اس کو بدل دیں گے بھائی. لیکن اگر یہ علم ہوا، علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، لہذا اب اس میں عرب کیا کریں گے؟ تبدیلی نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہوتا ہے ایک زبان میں دوسری زبان کے کلمات آ جاتے ہیں، لیکن ہر زبان والے کیا کرتے ہیں؟ اس کلمے میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کر لیتے ہیں. جیسا ان کی زبان میں آسان ہوتا ہے اس طرح اس کو پڑھتے ہیں. جیسے مولانا عربی کے اندر محال ہے لفظ مولانا، لیکن اردو والے اس کو اب کیا پڑھتے ہیں؟ محال. میم پر کیا پڑھ دیا؟ فتحہ. استعمال اسی طرح کرتے ہیں. عربی کے اندر مولانا وغیرہ، 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 تینوں طرح استعمال ہوتا ہے. اردو والے وغیرہ وغیرہ صرف را کے فتحہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی طرح جب بھی کوئی زبان میں کوئی لفظ آتا ہے اس کے مطابق وہ تبدیلیاں کر لیتے ہیں. لیکن جب علم ہوتا ہے، علم میں کوئی نہیں تبدیلی کرتا، کیونکہ وہ تو نام ہے، عام کلمہ تو نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عجمی زبان کا لفظ عربی زبان میں آئے گا تو عربوں کے لیے ثقیل ہوگا، کیونکہ اپنی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ کس زبان کا لفظ ہے؟ غیر کا. لیکن اگر عربوں نے اس میں یہ علم نہ ہوا تو یہ اس میں تبدیلی کر لیں گے، اور ایسی تبدیلی کریں گے کہ ان کے لیے پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان. آسان مثال جس کی دیتا ہوں ٹیلی ویژن. بھائی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی ویژن. اسی لفظ کو عربوں نے اپنی زبان میں لے گئے، تبدیلی کر دی، ٹیلی ویژن بھائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہے مولانا، عرب اپنی زبان میں لے گئے دکتور. بھائی سمجھ میں تبدیلی کی یا نہیں کی؟ کتنی تبدیلی کر دی انہوں نے. سمجھ میں آیا؟ چترال ہے، وہ پڑھیں چترال. بھائی کیا کر دیں گے؟ چھ یا جیم بنا، شین یا جیم بنا دیں گے اس کو. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ تو عالم ہے اگرچہ، لیکن یہ تو ان کے زبان میں حرف ہی نہیں ہے، یہ الگ وجہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو عالم ہونا چاہیے عجمی کے اندر، اور نیز مولانا 3 حرف سے زائد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ 3 حرف سے زائد، تاکہ ثقیل ہو جائے. بھائی 3 سے اگر زائد نہ ہو، 3 حرفی ہو، تو پھر کیا شرط ہے؟ وہی شرط 3 حرف والا تو درمیان والا متحرک ہونا چاہیے. اگر درمیان والا متحرک نہیں ہے پھر مولانا یہ عجمہ سبب نہیں بنے گا. اب دیکھو مثلا نوح کا لفظ، نوح کا لفظ یہ غیر عربی ہے. آپ یہ نہ کہیں یہ تو عربی لفظ قرآن میں آیا. بھائی عربی زبان حضرت نوح علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں، اس وقت عربی زبان ابھی بنی نہیں تھی. عربی زبان تو بعد میں بنی ہے. بھائی
جیسے یہ اردو زبان ہے، اس کی عمر صرف 250-300 سال ہے، اس سے پہلے اردو زبان کا وجود نہیں تھا. 300 سال کے اندر یہ آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی. لشکر ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے، اس میں ترکی کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے، ہندوستان کے لوگ بھی ہوتے تھے، عرب کے بھی ہوتے تھے، اور یہ سارے لوگوں کی ایک زبان، ہر ایک کے اپنے لفظ، اور فارسی والے بھی ہوتے تھے، تو سب کی زبانیں مل تو تھوڑے تھوڑے لفظ ہر ایک سے بنتے ایک نئی زبان کیا بن گئی؟ اردو بن گئی. تو عربی بھی پہلے نہیں تھی بھائی. تو حضرت نوح علیہ السلام کیا ہوئے؟ عجمی. تو یہ لفظ نوح عجمی ہوا، اور عجمی تو یہ اس میں عجمہ آ گیا، اور عجمہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ غیر منصرف ہونے کا. تو اس کے اندر پہلی شرط کیا تھی؟ عالمیت ہو. عالمیت ہے اس کے اندر، پہلی شرط پائی گئی مولانا، ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ 3 حرف سے زائد، یہ پائی گئی نہیں. اچھا چلو 3 کا، تو پھر درمیان والا متحرک تو ہوگا، درمیان والا متحرک بھی نہیں. تو دوسری شرط ہماری پوری نہیں ہوئی، لفظ میں ثقل آیا ہی نہیں. جب ثقل نہیں آیا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں ابراہیم کا لفظ ہے، یہ بھی مولانا بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، تو یہ بھی عجمی لفظ، اور یہ آیا عربی کے اندر. پہلی شرط کیا تھی؟ علمیت، وہ پوری ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ یہ بھی پوری ہے، لہذا یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. تو اس میں ایک علمیت آ گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح لگام کا لفظ ہے بھائی، لگام کو عربی میں لے گئے، عربی کے اندر انہوں نے اس کو بنا دیا لجامن. کیا بنا دیا؟ تبدیلی کر دی. دیکھو تو پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی. علمیت ہے لگام میں بھائی، کسی خاص لگام کو لگام کہتے ہیں یا ہر گھوڑے کے لگام ہے بھائی؟ تو علمیت میں تو ایک فرد ہوا کرتا ہے ہمیشہ، اور یہاں تو بہت سارے افراد ہیں بھائی، تو لہٰذا اس میں علمیت نہیں، اور پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی، تو لہٰذا یہ عجمہ تو ہے، لیکن یہ عجمہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما فی العجمۃ. شرط اس کی یہ ہے کہ مولانا علم ہونا چاہیے عجمہ کے اندر، یعنی عجمی زبان کے اندر. وزائدۃ علی 3 احرف، اور 3 حروف پر کیا ہونا چاہیے؟ زائد ہونا چاہیے. کہ ابراہیم او ثلاثی، یا 3 حرف والا ہے تو متحرک الاوسطی، ایسا 3 حرف والا ہو جو متحرک الاوسط ہو. کا شطارہ، یہ کیا ہے مولانا؟ 3 حرفی تو ہے، عجمہ ہے اس میں، اور درمیان والا متحرک، تو یہ غیر منصرف. فلجام منصرف، لجام منصرف ہے. کیوں؟ لعدم العالمیت، کیونکہ پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی، عالمیت نہیں. ونوح منصرف، اور نوح منصرف ہے لسکون الاوسطی، کیونکہ اس کا درمیان کیا ہے؟ ساکن ہے. تو عجمہ سب میں ہے، لیکن اس کے اندر مؤثر نہیں ہے، اثر نہیں دکھائے گا، کیونکہ شرائط نہیں پوری. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. جمع والا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کس صیغے پر ہونا؟ جمع ہے. کتنا سبب ہے یہ؟ 5واں سبب. 5واں ہے، ہاں معرفہ بھی آیا تھا درمیان میں. 6واں سبب جمع ہے مولانا. جمع بھی سبب بنتا ہے غیر منصرف ہونے کا، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ صیغہ جمع منتہی الجموع کا ہو، دوسری شرط یہ کہ وہ ہاں کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی اس کے ساتھ تائے تانیث نہ ملتی ہو. جمع بھی کس چیز کا سبب بنے گی؟ غیر منصرف ہونے کا. لیکن اس کے اندر کتنی شرائط ہیں؟ اول صیغہ جمع منتہی الجموع کا ہو، دوسرا ہاں کو قبول نہ کرتا ہو. ہاں سے کیا مراد ہے؟ تائے تانیث اس کے آخر میں نہ آتی ہو. اب یہ معنی غیر انصراف کا سبب بنے گا، اور قائم مقام ہوگا 2 سببوں کے. سمجھ میں آیا؟ 2 مقام سببوں کے. اچھا آپ نے کتنی شرطیں ذکر کی جمع کے اندر بھائی؟ اول منتہی الجموع کا صیغہ بھائی وہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کو بتائیں گے. جمع منتہی الجموع اس کو کہتے ہیں کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، یا 3 ہوں اور درمیان والا، یا الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، یا 1 حرف مشدد ہو، کیونکہ حرف مشدد بھی دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 2. یا الف جمع کے بعد 3 حروف ہوں، ایسے 3 حروف کے درمیان والا ساکن ہو.
سمجھ میں آیا؟ دیکھیے مثالیں آ جائیں گی. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. جمع کی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ کس وزن پر ہونا چاہیے؟ منتهى الجموع کے صیغہ پر ہونا چاہیے. وہ بھائی منتهى الجموع کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان. وہ یہ کہ الف جمع کے بعد دو حرف آ جائیں. کا مساجد، مسجد کی جمع کیا آئی؟ مساجد. تو یہ الف کون سا ہے بیچ میں؟ کس لیے آپ لے کر آئے الف کو بیچ میں؟ جمع کے لیے. تو یہ الف جمع ہے. اس کے بعد کتنے حروف آ رہے ہیں؟ دو. او حرف مشدد، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو. مثل دواب. دیکھو الف جمع کے بعد پھر بھی کیا آیا؟ حرف مشدد، یعنی دو حرف ہی آ گئے. او ثلاثۃ احرف، یہ الف جمع کے بعد تین حروف آئے. ایسے تین حروف. اوسطها ساکن، ان کے جن کا درمیان کیا ہو؟ درمیان والا حرف ساکن ہو. یہ تو صیغہ منتہی الجموع. جیسے مولانا اس کی مثال کیا دیں گے بھائی؟ مصباح کی جمع مصابیح ہے. تو دیکھو الف جمع کے بعد کتنے آئے؟ تین، اور درمیان والا کیا ہے؟ ساکن. دوسری شرط اس حال میں غیر قابل للحاء، وہ صیغہ منتہی الجموع اس حال میں ہو کہ وہ ہاں کو قبول کرنے والا، قابل کا معنی قبول کرنے والا، ہاں کو قبول کرنے والا نہ ہو. کا مصابیح، جیسے مصابیح کا لفظ ہے. فسیاقلۃ وفرازنۃ. بھئی یہ ہاں کو قبول کرنے کی شرط کیوں لگائی کہ ہاں کو نہ قبول کرے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وزن ہے جمع منتہی الجموع کا. اگر اس کے ساتھ تا مل گئی تو پھر یہ جمع کا وزن نہیں رہے گا، مفرد کا وزن بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو سیاقلہ، دیکھو یہاں اس کے آخر میں تا آ گئے تو یہ مفرد کا وزن، جمع کا وزن نہ رہا. کس کا بن گیا؟ مفرد کا بن گیا. اور بات تو ہم نے تو کہا تھا جمع ہونی چاہیے. فسیاقلۃ، فسیاقلہ اور فرازینہ یہ جو ہیں کیا ہیں؟ منصرف، یہ منصرف ہیں. لقبولہم الہاء، بوجہ ان کے قبول کرنے ہاں کو. وہو ایضا قائم مقام السببین، یہ جمع بھی کتنے کے قائم مقام ہے؟ دو سببوں کے قائم مقام ہے. الجمعیت و لزومها، ایک جمعیت جمع ہونا اور دوسرا لزوم جمع. ایک جمع ہونا اور دوسرا لزوم جمع کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ جمعیت لازم ہے. بھئی دیکھو عربی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک لفظ کی ایک جمع آتی ہے، پھر اس جمع کے آگے جمع آتی ہے، پھر اس جمع کے آگے جمع آتی ہے، پھر اس جمع کے آگے، تو بعض اوقات تین تین چار چار جمع کی جمع بنتی چلی جاتی ہے. اور کبھی کبھار عموماً دو درجے آ جاتے ہیں. عام طور پر کتنے درجے آتے ہیں؟ دو آتے ہیں، لیکن کبھی دو سے زائد بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے یہ عموماً دوسرے درجے میں آتا ہے. کتنے درجے میں آتا ہے؟ دوسرے درجے میں آتا ہے. اور یہ انتہا ہے جمعوں کی. اس کے بعد اس کی دوبارہ جمع تکسیر نہیں آتی. اس کی آگے دوبارہ جمع تکسیر، دیکھو یہ مفرد تھا، اس کی ایک جمع آئی، وزن ٹوٹ کر جمع مکسر نیا وزن آ گیا. پھر اس کا دوبارہ وزن ٹوٹا جمع کی، پھر آگے جمع آئی اور کیا آ گیا؟ جمع منتہی الجموع. اب اس جمع منتہی الجموع کے وزن ٹوٹ جائے اور آگے نئی جمع مکسر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں جمع سالم آ سکتی ہے لیکن جمع مکسر اس کی آگے نہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع کے کیا ہے؟ جمعوں کے انتہا ہو رہی ہے، اس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب معلوم ہوا مولانا، دیکھو جب صیغہ جمع ایک جمع یہ آئی، دوسری جمع کے بعد یہ جمع آ گئی، چاہے پہلے کبھی کبھار یہ پہلی درجے میں جمع منتہی الجموع آ جایا کرتا ہے اور کبھی کبھار کس میں آ جاتا ہے؟ دوسرے درجے میں. اب جب جمع منتہی الجموع آ گئی، چاہے پہلے درجے میں آئے چاہے دوسرے، آپ مولانا جمعیت لازم ہو گئی. یہ جو جمع آئی ہے، یہ جو وزن آیا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں. جب ٹوٹے گا نہیں تو نیا وزن آئے گا نہیں. تو معلوم ہوا جمعیت یہ وری اس کے ساتھ لازم ہو گئی. یہ جمعیت جو آ گئی ہے یہ اس سے جدا نہیں ہوگی. بھائی پہلے تو دیکھو ایک مفرد تھا، اس کی یہ جمع آ گئی،
لیکن یہ جمع ابھی وزن ٹوٹ جائے گا جب میں آگے نئی جمع بناؤں گا، تو یہ والی جمعیت چلی گئی، نئی جمعیت آ گئی. لیکن جب جمع منتہی الجموع آ گئی، اب اس کا وزن دوبارہ ٹوٹے گا نہیں، تو یہ جمعیت جا کر کوئی نئی جمعیت نہیں آئے گی، بلکہ یہی جمعیت باقی رہے گی. یہ معنی ہے لزوم جمعیت کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، ایک جمع ہونا اور ایک لزوم جمع کے جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے. وامتناع یہ عطف تفسیری ہے لزوم کے لیے مولانا. آپ یہ نہ کہنا کہا تو ہے دو سبب اور ذکر کر رہے ہیں تین سبب. انہوں نے کیا کہا؟ یہ قائم مقام کتنے سببوں کے ہے؟ دو کے. اور وہ کون سے ہیں؟ جمعیت اور لزوم جمعیت اور امتناع. تو یہ تین بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ تین نہیں ہے مولانا. یہ جو امتناع ہے یہ عطف تفسیری ہے لزوم کے لیے. سبب دو ہیں، ایک جمعیت اور ایک لزوم جمعیت. آگے وہی لزوم جمعیت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ ممتنع ہونا، کہ اس کو پھر ایک مرتبہ اس کی جمع آئے. کون سی جمع؟ جمع تفسیر. لزوم جمع کا یہ معنی ہے کہ ممتنع ہے آگے کہ اس کا وزن ٹوٹ جائے اور آگے پھر اس کی نئی جمع آ جائے. یہ مشکل مقام ہے، یہ یاد رکھنا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی. یہ آگے امتناع یہ عطف تفسیری ہے، عطف تو ہو رہا ہے لیکن دراصل اسی لزوم کی تفسیر کر رہے ہیں مصنف کے. لزوم سے کیا مراد ہے؟ یہ جمع لازم ہونے کا کیا معنی؟ کہ یہ جو جمع آ گئی اس کے ساتھ لازم ہے، دوبارہ جمع تکسیر آ کر یہ والی جمعیت اس سے جدا نہیں ہو سکتی. فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن، پس گویا کہ اس کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے؟ دو. بھئی عموماً یہ جمع منتہی الجموع دوسرے درجے میں آتی ہے. بعض اوقات کتنے میں آتی ہے؟ دوسرے میں. بعض اوقات پہلے میں بھی آ جاتی ہے لیکن عموماً کس میں آئے گی؟ دوسرے درجے میں. تو گویا کہ لفظ کو دو مرتبہ جمع کیا گیا ہے. تو ایک مرتبہ کا جمع ہونا ایک سبب، دوسری کا مرتبہ کا جمع ہونا دوسرا گویا کہ ہو گیا. اما ترکیب، ترکیب بھی مولانا غجس اسباب میں سے منع صرف میں سے ہے. ترکیب مولانا دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنانا. اس کے لیے شرط یہ ہے ان یکون علما، کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مرکب علم ہونا چاہیے. بلا اضافت ولا اسناد، ان دو کلموں کے بیچ میں اضافت بھی نہ ہو اور درمیان میں اسناد بھی. بھائی اضافت اس کیوں نہ ہو؟ بھائی اس لیے کہ اضافت تو غیر انصراف کے منافی ہے. آپ نے نہیں پڑھا بھائی؟ منصرف کو بھی مضاف کر دیں، اس کی اضافت کر دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف کی بھی اضافت کر دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ منصرف بن جاتا ہے. تو اس لیے کہ بلا اضافت بغیر اضافت کے ہو، اس لیے کہ اضافت تو منافی ہے کس کے؟ غیر انصراف کے منافی ہے. نیز مولانا اسناد بھی نہ ہو. اسناد جانتے ہو ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ اس طریقے پر نسبت کرنا کہ کیا حاصل ہو؟ فائدہ ہے تام، یعنی جملہ. جب دو کلموں میں اسناد آ جائے وہ تو جملہ بن جایا کرتا ہے. تو کہتے ہیں جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں اسناد بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ جب بن جائے گا تو یاد رکھو جملہ مبنی ہوتا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں جملہ بھی مبنی الاصل ہے. سمجھ میں آیا؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو اگر دو کلموں کو آپ نے جوڑا تو ہے لیکن بیچ میں ہے اسناد تو یہ تو جملہ بن گیا. اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بن گیا. تو یہ تو ہماری بات سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں معرب کی اور یہ تو کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ترکیب بھی سبب ہے غیر انصراف کا، لیکن اس کے اندر کیا ہو؟ اضافت نہ ہو اور اسناد نہ ہو. تو پہلی شرط ہے عالم ہو اور اضافت، اور دوسری شرط ہے اضافت اور اسناد نہ ہو. کا بالا بکا، جیسے کہ بالا بکا. یہ بال اور بکا والا نام، بال کسی بت کا نام تھا اور بکا کسی آدمی کا نام تھا. تو کسی شہر کا نام، دونوں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا. کیا بن گیا؟ بالا بکا بن گیا. اور ان دونوں میں اضافت بھی نہیں ہے، دونوں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے اور نیز اسناد بھی نہیں ہے مولانا، جملہ بھی نہیں ہے. یہ فعبد اللہ منصرف، عبداللہ کیا ہے؟ کیوں منصرف ہے؟ ہاں مرکب تو ہے لیکن ان میں اضافت ہے. وہ ماضی قریب غیر منصرفین، اور ماضی قریب کیا ہے؟
غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں نہ اضافت ہے اور نہ اسناد ہے. وَشَابَ قَرْنَاهَا مَبْنِيٌ یہ جملہ ہے مولانا. یہ دیکھو یہ ترکیب تو ہے لیکن درمیان میں اسناد ہے. یہ ایک عورت تھی اس کے بالوں کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں مولانا, تو وہ اس کا نام ہی عورتوں نے کیا رکھ دیا؟ شَابَ قَرْنَاهَا. شَابَ یشیب کا معنی سفید ہونا. قرن کہتے ہیں مینڈھی کو بالوں پہ جو وہ چوٹی بنائی جائے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو کیا قرنا تسنیہ ہے, قرنانہا اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں. شَابَ قَرْنَاهَا اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئیں. کسی نے کہا ہوگا بس اس کا نام ہی یہ پڑ گیا. کیا بن گیا؟ کیا یہ نام اس کا پڑ گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عجیب عجیب مولانا لوگ اس طرح نام رکھ دیا کرتے ہیں. طالب علم بھی عجیب عجیب نام رکھتے ہیں. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے, کہتے ہیں ہمارے زمانے میں طلباء نے ایک لڑکے کا نام رکھا ہوا تھا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. یہ اس کا پورا نام تھا باقاعدہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ شَابَ قَرْنَاهَا اس کا نام رکھ دیا. اور یہ تو ہے جملہ, درمیان میں اسناد ہے یا نہیں مولانا؟ جی اسناد ہے. شَابَ یشیبو کا کیا معنی؟ سفید ہونا. تو یہ تو اسناد ہے اور جملہ بن گیا. اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. اسی لیے کہا شَابَ قَرْنَاهَا مبنیٌ. تو یہ مرکب ترکیب تو ہے لیکن اسناد ہے. اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما كعمران وعثمان. الف نون زائدتان والا یہ بھی کلمے کو کیا بنا دیتے ہیں؟ غیر منصرف. یہ غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں لیکن شرط ہے ان کی بھی. تو ان کی شرط یا تو یہ مولانا اسم میں آئیں گے یا صفت میں آئیں گے. کس میں آئیں گے؟ اسم میں آئیں گے یا صفت میں آئیں گے, صفت کے صیغے میں. اگر اسم کے اندر الف نون زائدتان آئیں تو شرط ہے اس کو علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر صفت کے صیغے میں الف نون زائدتان آئیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ نہیں آنی چاہیے. اس کی مؤنث کیا نہیں آنی چاہیے؟ فعلانۃ نہیں آنی چاہیے. الالف والنون الزائدتان الف نون زائدتان ان کانتا فی اسم. اگر یہ دونوں کس کے اندر ہوئے؟ الف نون زائدتان اگر اسم میں ہوئے فشرطہ ان یکون. میں نے بتایا نا کبھی اسم میں آئیں گے اور کبھی کس میں آئیں گے. تو کہہ رہے ہیں اگر اسم میں آئے فشرطہ ان یکون علما تو اس کے سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ علم ہونا. کا عمران. دیکھو عمران میں مولانا الف نون زائدتان ہے. عثمان الف نون کیا ہے؟ زائدتان. تو یہ مولانا دونوں سبب بنیں گے غیر انصراف کا لیکن شرط کیا ہے؟ عالم ہو. اور یہ دونوں عالم ہیں یا نہیں؟ یہ غیر منصرف ہیں. فسادان اسم نبات. فسادان اسم نبات منصرف. سادان ایک پودے کا نام ہے مولانا. نبات پودا مولانا, بوٹی. ایک پودے کا نام ہے. منصرفون یہ کیا ہے مولانا؟ منصرف ہے. کیوں؟ یہ کیوں؟ کہتے ہیں لعدم العالمیت, اس کے اندر عالمیت نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سادان بھی ایک پودے کا نام ہے لیکن چونکہ اس کے اندر عالمیت نہیں لہذا یہ کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. آپ کہیں گے بھائی جب پودے کا نام ہے پھر تو یہ عالم ہو گیا. پودے کا نام ہے یا نہیں؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں عالم نہیں ہے. نہیں بھائی, عالم وہ ہوتا ہے جو ایک ذات سے بولا جائے. میں نے کہا عمران ایک خاص لڑکا مراد ہوگا یقیناً. میں نے کہا عثمان یقیناً کیا مراد ہوگا؟ خاص لڑکا. جبکہ سادان پودا ہے مولانا. میں باغ میں بیٹھا ہوں, یہ بھی سادان کا پودا ہے. یہ پودا ہے, یہ بھی سادان ہے. یہ پودا ہے, یہ بھی کیا ہے؟ اور عالم تو ایک پہ بولا جاتا ہے. اور یہ بھی سادان, یہ بھی سادان, یہ بھی سادان. شرکت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور عالم میں شرکت ہو سکتی ہے؟ عالم میں شرکت نہیں. معلوم ہو یہ عالم نہیں ہے, اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے. وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ اگر الف نون زائدتان صفت کے اندر ہوئے فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلانة تو شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے مؤنث فعلانہ وزن پر نہیں آنی چاہیے. سکران جیسے کہ سکران. یہ مولانا سکران کا معنی مدہوش, نشے میں.
جو مدہوش ہو، اس کو سکران کہتے ہیں۔ اچھا تو مولانا یہ اسم ہے یا صفت ہے؟ صفت ہے نا، کیا ہے؟ صفت ہے، اور اس میں الف نون آ رہا ہے، اور صفت میں الف نون آئے تو یہ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے معنی فعلانہ تو نہیں آنی چاہیے، اور سکران کے معنی سکرا آتی ہے، سکرانہ تو نہیں آتی، تو شرط پوری ہوئی تو یہ غیر منصرف۔ لیکن ندمان اس میں یہ بھی صفت ہے، یہ ہم نشین کو بھی کہ ہم نشین کہتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا شرمندہ جو ہے، تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے مولانا؟ جی ندمانہ تو آتی ہے، تو شرط پوری ہوئی؟ جب شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ کیا؟ منصرف۔ فندمان منصرف، تو ندمان منصرف ہے لوجود ندمانۃ، کس وجہ سے کہ ندمانۃ کا وزن پایا جاتا ہے۔ اما وزن الفعل، باقی وزن فعل جو ہے فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل، وزن فعل میں مولانا سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ بھائی بہت آگے ہم چلے گئے، ذرا پیچھے آؤ، اس بار دوہرا لو، دوہراؤ۔ اسباب مناسب کتنے ہیں مولانا؟ 9۔ اول کیا ہے؟ عدل۔ ثانی کیا ہے؟ وصف۔ ثالث کیا ہے؟ تانیث۔ رابع کیا ہے؟ معرفہ۔ خامس کیا ہے؟ عجمہ۔ سادس کیا ہے؟ سادس کیا ہے؟ جمع۔ سابع کیا ہے؟ ترکیب۔ ثامن کیا ہے؟ جی الف نون زائدتان۔ بھائی دوبارہ دوہراؤ بھائی، معلوم ہے یاد نہیں ہو۔ پہلا کیا ہے؟ ثانی کیا ہے؟ ثالث کیا ہے؟ رابع کیا ہے؟ خامس کیا ہے؟ سادس کیا ہے؟ سابع کیا ہے؟ اور ثامن کیا ہے؟ الف نون۔ اچھا عدل کس کو کہتے ہیں مولانا؟ اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ ایک کیا ہے؟ دوسرا تقدیری۔ اچھا یہ کس کس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے؟ عالم کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، اور کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا؟ وزن فعل کے ساتھ۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ وصف کے اندر کیا شرط ہے؟ یہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا؟ اچھا، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے؟ وصف ہونا چاہیے۔ اس سے اگلا کیا ہے؟ تانیث۔ تانیث کتنی قسم پر؟ ایک لفظی، دوسری لفظی، پھر کتنی قسم پر؟ 3۔ اول کیا؟ بتا۔ ثانی الف مقصورہ کے ساتھ۔ تیسری اچھا تانیث الف مقصورہ اور ممدودہ کے ساتھ، اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ جو اس کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ خود ہی کتنے کے قائم مقام ہے؟ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ وہ 2 سبب کیا ہیں؟ تانیث اور لزوم تانیث۔ اور تانیث بالتا کے لیے کیا شرط ہے؟ عالمیت شرط ہے۔ اور تانیث معنوی کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 2 شرائط ہیں۔ اول کیا؟ عالمیت۔ ثانی 3 سے زائد۔ اچھا اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی پھر درمیان والا متحرک ہو، اگر یہ بھی نہ ہو پھر عجمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سبب کیا ہے؟ معرفہ۔ معرفہ کے اندر سے کون سبب بنتا ہے؟ عالمیت۔ اور یہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؟ وصف کے ساتھ۔ اگلا سبب کیا ہے؟ عجمہ۔ عجمہ مولانا سبب بنتا ہے، کتنی شرائط ہیں؟ 2 شرائط۔ اول کیا؟ عالمیت۔ ثانی شرط کیا؟ 3 سے اگر زائد نہ ہو، پھر اگر درمیان والا متحرک نہ ہو تو پھر یہ مؤثر، پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عجمہ تو ہوگا لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوگا، یہ سبب نہیں بنے گا۔ اس کے بعد اگلا سبب کیا؟ جمع۔ جمع سبب بنتا ہے، کتنی شرائط ہیں؟
دو شرائط، اول کیا جمع منتہی الجموع ہو، ثانی کیا ہاں کو نہ قبول کرتا ہو، ہاں کو قبول ہاں، پھر اس کے بعد اچھا جمع منتہی الجموع کس کو کہتے ہیں کہ الف جمع کے بعد دو حرف آئیں یا ایک مشدد آئے یا تین حرف آئیں جن کے درمیان والا ساکن ہو۔ اچھا یہ کتنے سببوں کے قائم مقام ہے؟ دو کے، اول کیا جمع، ثانی کیا لزوم جمع۔ لزوم جمع کا کیا معنی؟ یعنی اس وزن کا ٹوٹ کر نئی جمع آنا کیا ہے؟ ممتنع ہے، یہ جمعیت اس کے ساتھ لازم ہے۔ اگلا سبب کیا ہے؟ ترکیب کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کتنی؟ دو شرائط ہیں، ایک وجودی ایک آدمی۔ وجودی شرط کیا ہے؟ عالم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط کیا؟ اضافت اور اسناد نہ ہو۔ بھائی کیوں اضافت نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ منصرف۔ اور اسناد نہ ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ جملہ بنا دے گا، جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اگلی قسم کیا؟ الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان کس میں آ سکتے ہیں؟ اسم میں بھی اور صفت میں بھی۔ اسم میں آئے تو کیا شرط ہے؟ عالم ہو۔ صفت کے اندر آئے تو فعلانہ کے وزن پر اس کے مؤنث نہ آئے۔ اب دیکھو آگے، اما وزن الفعل، باقی وزن فعل جو ہے فشرطہ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل۔ وزن فعل جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اسم میں نہ پایا جائے۔ اسم میں بھائی دیکھو وزن فعل وہ وزن ہے جو فعل میں پایا جائے۔ اب یہ دو قسم پر ہوگا، صرف فعل ہی میں پایا جاتا ہے، خاص ہے، اسم میں کبھی بھی نہیں آتا، یا اسم میں بھی آتا ہے، دو قسم پر ہوگا۔ فعل کے اوزان کتنی قسم پر ہوں گے؟ بعض اوزان تو وہ ہے مولانا جو اسم میں کبھی بھی نہیں آتے، اگر اسم میں آئے بھی تو دراصل وہ اسم نہیں تھا، وہ تھا فعل ہی، ہم اس کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ اسم بنا دیا ہم نے۔ یا مولانا وہ جو وزن فعل میں آ رہا ہے اسم میں بھی ہے، تو وزن فعل کتنے قسم پر؟ دو قسم پر، یا تو وہ خاص ہوگا فعل کے ساتھ، اسم میں نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو کہاں سے آئے گا؟ فعل سے نقل ہو کر۔ اور دوسرے کے وزن فعل کی قسم کیا ہے؟ جی بھائی دیکھو میں کہتا ہوں کرم فعل، یہ فعل وزن اسم آپ مجھے تلاش کر کے دکھا دیں، فعل وزن پر آپ کو اسم نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی دیکھو فعل کا وزن تھا، تو دیکھو یہ وزن اسم میں ہمیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اور ایک فعل کا وزن ہے اکرم، یہ وزن اسم میں بھی ہمیں ملتا ہے، افعل اس میں تبدیل ہے یا نہیں مولانا؟ اور وہ اسم ہے۔ اور اکرم یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو دیکھو وہ تو فعل کے وزن دو قسم پر ہیں، ایک وہ جو فعل کے ساتھ خاص اسم میں آتے ہی نہیں، اور ایک وہ جو فعل میں بھی آتے ہیں تو ساتھ ساتھ کس میں آتے ہیں؟ اسم میں بھی۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے وزن فعل سبب بنے گا غیر انصراف کا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ فعل کے ساتھ خاص۔ اچھا معلوم ہوا اسم میں کبھی بھی نہ آئے؟ جی یہی بات ہو رہی ہے نا، جب فعل میں خاص ہے تو اسم میں کبھی بھی، تو جب اسم میں کبھی بھی نہیں خاص آئے، کبھی آئے گا ہی نہیں یہ وزن، تو ہم تو بات کر رہے ہیں اسم کی بحث کر رہے ہیں، اس میں معرب کی، تو جب اسم میں یہ وزن ہی نہیں آئے گا تو یہ وزن مؤثر کیسے ہوگا غیر منصرف بننے میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ یہ وزن فعل تو اسم میں کبھی آتا ہی نہیں، اور غیر منصرف اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، تو ہم تو بات کر رہے ہیں اسم کی، اور یہ وزن تو اسم میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی سبب بنے گا؟ یہ تو صرف فعل میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں بھائی اسم میں بھی آئے گا، لیکن فعل سے ہم نقل کر کے کہاں لے آئیں گے؟ اسم میں۔ خود اسم میں وہ وزن نہیں پایا جاتا، سمجھے؟ جیسے شم مارا، شم مارا یہ صیغہ ماضی کا ہے، کس نے اپنے گھوڑے کا نام رکھ دیا، تو یہ وزن کہاں سے آیا؟ فعل سے، اصل میں صیغہ فعل کا ہے۔ یہ جیسے ضربا، یہ وزن فعل میں ہے، اسم میں نہیں پایا جاتا، لیکن کس نے یہ نام اٹھا کر اپنے گدھے کا رکھ دیا مثلا، اب اس کا کیا نام ہے؟
زوریبا بیچارے کی ہر روز پٹائی ہوتی ہے بھائی، تو اس کا نام رکھ دیا. تو اب یہ فعل اسم میں تو نہیں آیا ہوتا، لیکن اس وقت یہ علم ہے، اسم ہے، اور کہاں سے آیا؟ فعل سے آیا. اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل، وزن فعل سبب بنے گا، لیکن اس کی کیا شرط ہے کہ وہ خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ. ولا يوجد في الاسم، اور اسم میں نہ پایا جائے. کہتے ہیں بھائی جب اسم میں پایا نہیں جاتا تو پھر سبب کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں پایا جائے گا لیکن ویسے نہیں، الا منقولا عن الفعل، مگر کس طرح پایا جائے گا؟ فعل سے نقل ہو کر، کا شم مارا وضربا، اور اگر وہ وَإِلَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ خاص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ، کہ واجب ہے کہ اس کے شروع میں کیا آنا چاہیے؟ حروف مضارع میں سے کوئی. حروف مضارع کون سے ہیں؟ اتینا میں سے کوئی ایک آنا چاہیے. دوسری شرط وَلَا يَدْخُلُهُ الْهَاءُ، اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہوتی ہو. تو دیکھو وزن فعل دو قسم پر ہے مولانا. وزن فعل سبب بنے گا، لیکن اس کے سبب بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ وزن خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اسم میں کبھی بھی، اور اگر آئے بھی تو کہاں سے نقل ہو کر آئے؟ فعل سے. یہ شرط. اگر ایسا نہیں تو پھر دوسری شرط پوری ہونی چاہیے. کیا؟ حروف عطینہ میں سے کوئی آتا ہو اور آخر میں ہا کو بھی قبول نہ کرتا ہو. کا احمد، جیسے احمد یہ بروزن اکرم ہے مولانا، افعال وزن ہے، یہ اسم میں بھی آتا ہے فعل میں بھی آتا ہے. تو اس کے اندر ہم نے کیا شرط لگائی تھی؟ حروف عطینہ میں سے کوئی ایک شروع میں آئے تو اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ الف حمزہ. اور دوسرا مولانا دوسری شرط تا کو بھی یہ قبول نہیں کرتا، اس کی مؤنث احمدہ نہیں آتی. وَيَشْكُرْ یہ بھی اسی طرح ہے مولانا، اس کے شروع میں یا ہے. تَغْلِبْ اس کے شروع میں کیا ہے؟ تا ہے. نرجس اس کے شروع میں کیا ہے؟ نون ہے. فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ، پس یعمل جو ہے منصرف ہے. دیکھو یعمل یہ بھی وزن فعل ہے اور اس کے شروع میں پہلی شرط بھی پائی جا رہی ہے، کیا؟ یا بھی آئے، لیکن دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی. وہ کیا کہ تا کو قبول نہ کرے، اور یہ تو کیا کرتا ہے؟ تا کو یعمل کہتے ہیں مولانا وہ اونٹ جو خوب کام کرنے والا ہو. تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ یعملۃ. فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ یعمل جو ہے منصرف ہے. لِقُبُولِهَا الْهَاءَ بوجہ اس کے کہ یہ کیا کر لیتا ہے؟ ہاں کو قبول کر لیتا ہے. کَقَوْلِهِمْ جیسے عرب کہتے ہیں ناقۃ یعملۃ کام کرنے والی اونٹنی. یہ تو تھے اسباب مناصرف مولانا. اب کچھ واپسی کے اسباب بیان ہوں گے. یہ اسباب وہ تھے، یہ جب کسی اسم میں آ جائیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ منصرف سے غیر منصرف. اگر غیر منصرف کو پھر منصرف بنانا ہو تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ کہتے ہیں اب اس کی شرائط بتائیں گے. بھائی دیکھو کہتے ہیں ہم نے آپ کو کیا بتلایا؟ 9 اسباب بتائے. 9 اسباب میں سے آپ نے پڑھا کچھ میں علمیت شرط تھی، کچھ میں علمیت آ سکتی تھی. کتنی قسم کے تھے؟ اور کچھ میں آ ہی نہیں سکتی، ان کی تو بات ہی چھوڑیں. کتنی قسم کی تھی اسباب مناصرف؟ 2. کچھ کے اندر علمیت کیا تھی؟ شرط تھی. اور کچھ کے اندر علمیت جمع ہو سکتی ہے لیکن شرط نہیں ہے. اب کس میں شرط ہے کس میں آ سکتی ہے اور تقسیم کرتے ہیں. عدل کے اندر علمیت شرط ہے یا جمع ہو سکتی ہے؟ جی جمع ہو سکتی ہے، شرط اس کے اندر ضروری. عدل آپ رکھو مولانا، ابھی آپ سے امانت واپس لوں. آگے ٹھہرو بھائی. دوسرا کیا ہے؟ وصف میں تو علمیت آتی نہیں. تانیث کتنی قسم پر تھی؟ بیتا. تانیث بیتا میں کیا تھی؟ علمیت شرط تھی. جن میں شرط تھی وہ ادھر والوں میں تقسیم کرتے ہیں. بھائی تانیث بیتا آپ رکھیں اپنی جیب میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے کیا ہے بھائی؟ تانیث کی ابھی بات چل رہی ہے. تانیث معنوی. تانیث معنوی کے اندر بھی کیا ہے؟ علمیت شرط تھی. یہ شرط والے یہ آپ رکھیں اپنے پاس پہ. تانیث معنوی. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ عجمہ. عجمہ کے اندر بھی کیا شرط ہے؟ علمیت
شرط ہے. عجمہ آپ رکھیں بھائی, شرط والا ادھر دے رہا ہوں اور جن میں صرف جمع ہو سکتے ہیں ادھر. آگے کون ہے بھائی؟ معرفہ آ گیا. معرفہ تو خود علمیت, جمع تو خود دو کے قائم مقام ہے. اس سے آگے چلو بھائی, ترکیب. ترکیب کے اندر علمیت شرط ہے یا نہیں ہے؟ شرط, اس میں بھی علمیت شرط ہے. ترکیب آپ رکھو بھائی. آگے بھائی, الف نون زائدتان, اس کے اندر علمیت شرط ہے. جب اسم ہو تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ علمیت شرط ہے. یہ آپ رکھو بھائی. آگے بھائی, وزن فعل. وزن فعل کے اندر جی, وزن فعل کے اندر علمیت شرط ہے جی, اس میں علمیت شرط نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس میں تو صرف یہ بتایا تھا کہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو. اگر فعل میں نہیں خاص اسم میں بھی آتا ہے تو شروع میں آتا ہی نہ میں سے کوئی آئے اور آخر میں ہاں کو قبول نہ کرتا ہو. ہاں البتہ یہ وزن فعل اسم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. احمد جمع ہوا یا نہیں ہوا علمیت کے ساتھ؟ جی آپ رکھو بھائی. کون سا؟ وزن فعل. وزن فعل آپ ٹھیک ہے. تقسیم ہو گئی. آپ کے پاس کیا ہے؟ عدل. آپ کے پاس کیا ہے؟ وزن فعل. ان دونوں میں علمیت شرط تھی نہیں, ویسے جمع ہو رہی تھی. اب ایک کلمہ ہے, اس میں دو سبب ہیں منع صرف کے, ایک تھی علمیت, ایک تھا عدل. یا مولانا ایک تھی علمیت, ایک الف نون نہیں, وزن فعل, یہ دو تھے. اب اس میں سے علمیت کو ذرا ختم کر دو. علمیت ختم کر دی, کتنے سبب رہ گئے؟ ایک. تو اسم کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور اس میں سبب کوئی باقی ہے یا سارے سبب ختم ہو گئے؟ ایک ہے, اور ایک سے کوئی غیر منصرف بنتا ہے نہیں. تو وہ اسباب مناسب علمیت کو ختم کر دیں ایک اسم میں سے جس کے اندر علمیت سبب بن رہی ہو. سمجھ میں آیا؟ علمیت کے علاوہ نہ ہو دو اسباب. علمیت جب آپ ختم کریں گے تو اسم میں کتنے اسباب رہ جائیں گے؟ ایک رہ جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ منصرف. اچھا اب آپ جی کیا تھا؟ تانیث بالتا. تانیث بالتا قائمتو, یہ کس کا نام رکھا؟ قائمتن. ہم نے ایک عورت کا نام رکھا قائمتن. اب ہم نے یہ کیا ہے؟ تو دو سبب اس میں کون کون سے ہوئے؟ ایک علمیت اور ایک. اب اس میں سے ذرا علمیت ختم کر دو تو یہ کیا بن گیا؟ منصرف غیر منصرف. منصرف بن گیا. اور کتنے سبب اس میں باقی رہ گئے؟ ایک بھی نہیں رہا, کیونکہ علمیت تو آپ نے ختم کر دی. اور تانیث ہے تو, لیکن تانیث کے لیے تو کیا شرط تھی؟ اور شرط ہے اس کی. جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. لہذا یہ تانیث ہے تو لیکن مؤثر نہیں. تو آپ کو سبب منع صرف ہے نہیں. آپ کے سب میں اسی طرح ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ تانیث معنوی. بھائی تانیث ایک دیکھو زینب, تانیث معنوی ہے, اور دوسری شرط کیا ہے؟ علمیت. میں نے علمیت ختم کی, تانیث معنوی رہ گئی, لیکن یہ تانیث معنوی اب کسی کام کی نہیں, کیونکہ اس کے لیے شرط کیا تھی؟ اور اس کی تو شرط ہی نہیں, اور جب شرط نہیں تو مشروط نہیں. لہذا اب یہ تانیث ہے لیکن یہ تانیث سبب نہیں بنے گی. آگے عجمہ. عجمہ کے اندر بھی علمیت شرط تھی. دیکھو اب یہ عجمہ ہے, یہ علمیت ہے. علمیت ہم نے ختم کر دی, کیا رہ گیا؟ عجمہ. اب یہ عجمہ مؤثر ہوگا نہیں, سبب بنے گا نہیں. عجمہ تو ہے, لفظ تو عجمی ہے, اس میں انکار نہیں, لیکن یہ سبب نہیں بنے گا کیونکہ اب ایک بھی سبب نہیں ہے اس کے اندر. سب میں اسی طرح. آگے کیا تھا بھائی؟ ترکیب. ترکیب مولانا یہ ترکیب ہے, یہ علمیت. علمیت ختم کر دی, باقی صرف کیا رہ گئی؟ ترکیب رہ گئی. لیکن یہ ترکیب مؤثر ہے تو کیونکہ اس کی شرط نہیں تو منصرف ہوا اسم, اور اس میں کوئی ایک بھی سبب نہیں. آگے الف نون زائدتان اسم کے اندر, یہ الف نون عمران تھا, عمران کے اندر ہم نے کیا ختم کی؟ علمیت ختم کی. اب الف نون زائدتان ہیں تو, لیکن یہ سبب بن رہے ہیں نہیں, تو اب کتنے سبب رہ گئے اس کے اندر؟
کوئی سبب بھی نہیں رہا. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے یہی بات کریں گے جو میں نے کی. وَعَلَمْ جان لے تو أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ ہر وہ سبب جس کے اندر شرط لگائی گئی تھی کس چیز کی؟ عالمیت کی. وہ کون کون سے تھے؟ دیکھو بھئی یہ جو ادھر میں نے رکھوائے تھے ان کے نام الگ ترتیب آئیں گے. وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ اور آپ کے پاس کیا تھا؟ عجمۃ آگے، والترکیب آگے، والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان. اچھا، او لم یشترط فیہ یا وہ اسباب جن کے اندر عالمیت کی شرط نہیں لگائی گئی. لم یشترط فی ذالک ہاں واجتمع مع سبب واحد فقط البتہ وہ جمع ہو جاتی ہے کسی ایک سبب کے ساتھ. وہ کون کون سے تھے جو ادھر رکھوائے تھے؟ بھئی شرط نہیں ہے ویسے جمع ہو رہی ہے جن کے ساتھ عالمیت. وہ کیا ہے؟ عدل تھا، یعنی عالم معدول تھا. عالم جس میں عدل ہو اس کو عالم معدول کہتے ہیں. اور دوسرا کیا تھا؟ وزن فعل تھا. دیکھا اذا نکرا ان سب کو جب نکرہ بنا دیا جائے سب سے بھائی معرف عالمیت ختم کی تو کیا بن جائے گا؟ نکرہ بن جائے گا. صرفا تو کیا پڑھیں گے؟ یہ کیا بن جائیں گے؟ منصرف ہو جائیں گے. اما فی القسم الاول یہ جو قسم ہے مولانا قسم اول یہ منصرف بن جائیں گے. کیوں؟ فلبقاء الاسم بلا سبب اس لیے کہ اسم باقی رہ گیا بغیر کسی کوئی ایک بھی نہیں اس میں. وما فی الثانی اور یہ جو دوسری قسم ہے مولانا فلبقائه علی سبب واحد اس لیے کہ اسم باقی رہ گیا کتنے پر؟ ایک سبب پر. تقول مثال کے طور پر آپ نے کہا جاءنی طلحہ تو آیا میرے پاس طلحہ. بھئی دیکھو یہ غیر منصرف ہے، خاص طلحہ مراد ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو اس میں کتنے اسباب ہوئے منع صرف کے؟ دو. کون کون سے؟ تانیث بالتا اور عالمیت. آپ اس میں سے اس کو نظرہ نکرہ بنا دو. 3 4 ہیں سب کا نام طلحہ ہے میرے پاس. میں نے کہا جاءنی طلحۃ آخر میرے پاس دوسرا طلحہ آیا تھا. اب عالمیت ختم ہو گئی مولانا اس لیے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس میں شرکت نہ ہو اور میں نے تو 2 کا نام کیا رکھ دیا ہے اور اس میں تو شرکت آ گئی لہذا یہ عالم نہ رہا. تو اب میں نے کہا دوسرا طلحہ آیا تھا یہ والا طلحہ نہیں آیا تھا تو اب تو عالمیت ختم ہوئی. جب عالمیت ختم ہوئی تو سبب بھی ختم. وطلحة آخر وقام عمر وعمر آخر وضرب أحمد وأحمد آخر وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله اللام فدخله الكسرة اور ہر وہ اسم جس کی اضافت کی جائے غیر منصرف بھئی اذا اضیف او دخلہ اللام فدخلہ الکسرہ. بھئی آپ نے ابھی پڑھا تھا غیر منصرف کا حکم کیا تھا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے لیکن کہتے ہیں جب اس غیر منصرف کی اضافت کر دیں یا اس پر کیا داخل ہو جائے؟ الف لام داخل ہو جائے تو پھر فدخلہ الکسرہ اس پر کیا داخل ہو جاتا ہے؟ کسرہ داخل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیا داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھو مولانا یہ جو ہم لفظ یہ اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس پر کیا کیا نہیں پڑھتے؟ کسرہ اور تنوین. اس وجہ سے کہ کسرہ اور تنوین فعل میں بھی نہیں آتے. فعل کبھی فعل پر جر کسرہ آتا ہے؟ نہیں. تنوین آتی ہے؟ نہیں. تو فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی اس لیے کہ فعل کیا ہوتا ہے مولانا؟ ثقیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دونوں بھی ثقیل ہیں. تو لہذا اب فعل میں یہ چیزیں ثقیل ہیں ہاں تو یہ چیزیں فعل میں نہیں آئیں گی اس لیے کہ فعل میں پہلے ثقل زیادہ ہے حروف زیادہ ہیں گردان ہوتی ہے تو ان کے آنے سے مزید ثقل پیدا ہو جائے گا تو یہ فعل میں نہیں آتی. تو یہ جو غیر منصرف ہے اس میں بھی ثقل آ گیا 2 سبب آ گئے تو یہ فعل کے مشابہ ہوا. فعل کے اندر 2 ثقل ہوتے ہیں مولانا زیادہ تفصیل میں نہ جائیں بس 2 قسم کے 2 فرعیتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی 2 فرعیتیں آ گئیں. اب کیا کروں بھائی یہ تو بات گہرائی کی طرف چلی گئی. اچھا
بس اتنا یاد رکھو، یہ جو دو اسباب منع صرف ہیں ان کی وجہ سے اس میں کیا آ جاتا ہے، اسم میں ثقل آ جاتا ہے، اور جب ثقل آ جاتا ہے تو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، کیونکہ یہ ثقل کی وجہ سے مشابہ ہو گیا فعل سے۔ اسم میں جب دو ثقل آ گئے تو یہ کس کے مشابہ ہوا، فعل سے، اور فعل میں کسرہ اور تنوین نہیں، تو اب اس میں بھی ہم نے حکم لگا دیا کہ اس میں بھی کسرہ اور تنوین نہ آئے، کیونکہ اب یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہو گیا، تو جو حکم فعل کا تھا وہی حکم کس کو دے دو، اسم کو بھی دے دو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھو، یہ جو اضافت ہے اور یہ جو الف لام کا داخل ہونا، یہ الف لام، یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسم کے بڑے خاصے ہیں۔ کیسے بڑے خاصے ہیں؟ کیا معنی؟ بھئی بڑے خاصے اسم کی کئی خاصے انہوں نے گنوائے، اس پر کیا داخل ہوتا ہے، تنوین آتی ہے، اس پر جار آتا ہے، جو اس کی جمع آتی ہے، اس کا تثنیہ آتا ہے، وہ موصوف بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ دو خاصے جو ہیں الف لام اور اضافت، یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں، اس لیے کہ یہ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں۔ اضافت سے بھی مدلول اسم بدل جاتا ہے، اور الف لام سے بھی مدلول اسم۔ میں کہتا ہوں غلام، غلام، یہاں 100 غلام کھڑے ہیں، اس کو بھی اب یہ غلام ان کے لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر بھی، چھٹے پر بھی۔ تو غلام کے یہ سارے مدلول ہیں، ان پہ دلالت کر رہا ہے، ہر ایک پہ کیا کر رہا ہے، اس پہ بھی دلالت کر رہا ہے، اس پہ بھی دلالت کر رہا ہے، لیکن ذرا اس کی اضافت کر دو، غلام زیدین، زید کا غلام، اب صرف ان میں سے ایک ہے جو زید کا غلام، اس پہ اطلاق ہو رہا ہے، باقی کسی پر بھی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، مدلول اسم بدل گیا۔ پہلے یہ دلالت کر رہا تھا سب میں سے کسی پہ بھی دلالت کر سکتا تھا، عام تھا، ایک خاص سے دلالت کر رہا ہے، تبدیلی آئی۔ میں کہتا ہوں اسی طرح غلام ان سب پہ اطلاق ہو، اب میں کہتا ہوں الغلام، الف لام آنے سے کیا آ گئی، تعریف، کوئی خاص غلام مراد ہے، اب مولانا وہ خاص غلام مراد ہوگا، باقی غلام مراد، تو دیکھو الف لام اور اضافت سے کیا ہوا، مدلول اسم میں کیا آ گئی، مدلول اسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو لہذا ان کو اسم کے بڑے خاصے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے خاصے ہیں اسم کے یہ دو۔ تو جب یہ دو آ گئے مولانا، بھائی غیر منصرف پر ہم نے کیا حکم لگایا تھا، کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے، کیونکہ فعل کے ساتھ مشابہ ہے، اور فعل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، تو اس میں بھی کسرہ اور تنوین، لیکن جب اس میں اضافت آ گئی، جب یا جس پر الف لام آ گیا، تو الف لام تو اسم کا بڑا خاصہ ہے، اور اضافت بھی اسم کا بڑا خاصہ ہے، تو اس کی اسم کی طرف والی جہت بڑی قوی ہو گئی، اور اب وہ مشابہت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اب وہ مشابہت اثر انداز، اور حکم ختم ہوا، وہ فعل والا، وہ کیا تھا، تنوین نہیں آ سکتی، اور کسرہ، تنوین تو اب بھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ معنی موجود، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی، اضافت ہو تو تنوین، لیکن کسرہ آ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے، وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو، اذا اضیف، جب اس کی اضافت کر دی جائے، او داخلہ اللام، یا اس پر لام یعنی الف لام داخل ہو جائے، فداخلہ الکسرہ، تو اس پر کسرہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھو مررت بأحمدکم اضافت ہے، ومررت بالأحمدی، دیکھو الف لام ہے تو کسرہ آ گیا۔ کیا ارادہ ہے، آگے چلیں؟ یہ میں تو آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھئی ارادہ ہے؟ میرا ارادہ تو بہت آگے تک جانے کا ہے، ہاں آپ کا بھی ارادہ ہے نا، تھکے تو نہیں ہیں، ہمارے پاس دن ہے نہیں،
سمجھ میں آیا؟ دن بالکل نہیں ہے، ایک دن میں کام کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کام بڑھ گیا ہے۔ المقصد الاول فی المرفوعات، مقصد اول ہے یہ مولانا مرفوعات میں، انہوں نے بتایا تھا کتنے مقاصد آئیں گے بھائی؟ جی 3 مقاصد آئیں گے، تو یہ مقصد اول شروع ہوا بھائی۔ اس میں مرفوعات کا بیان ہوگا، کہتے ہیں الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، مرفوعات کتنی قسم پر ہیں؟ 8 قسم پر ہیں۔ الفاعل ومفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایک فاعل ہے، ایک مفعول ما لم یعنی نائب فاعل ہے، والمبتدأ والخبر، وخبر ان کی خبر ہے، واخواتها ان اور اس کے جو مشابہ ہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، واسم کان واخواتها یعنی افعال ناقصہ کا اسم ہے، واسم ما ولا المشبہتین بلیس، ما ولا مشبہتین بلیس کی کا اسم، وخبر التی لنفی الجنس اور لا نفی جنس کی خبر۔ فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند الیہ علی معنى انه قام به لا بقى علیہ۔ الفاعل فاعل كل اسم ہر وہ اسم ہے قبله فعل جس سے پہلے کیا آئے؟ فعل آئے، او صفت یا اس سے پہلے کیا آئے؟ صفت آئے، ایسا فعل ایسی صفت اسند الیہ جس کا اس کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ اسناد، علی معنی اس معنی پر، اس طور پر کہ انہ قام به کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ اس پر واقع نہیں۔ یہ ترکیب کی بات آ گئی بھائی۔ آپ جانتے ہیں ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، جب بھی ضربہ آئے گا وہ فاعل چاہے گا، ہاں وہ فاعل کبھی اس کے اندر ضمیر ہوا ہوگی، کبھی کیا ہوگا اس میں ظاہر ہوگا، ضربہ زیدن ہوگا، تو ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، وہ فاعل کبھی ظاہر ہوگا اور کبھی ضمیر ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ہر فعل مجہول کے لیے نائب فاعل چاہیے، فعل معروف کے لیے کیا چاہیے تھا؟ فاعل۔ اسی طرح یاد رکھو ہر صفت کے صیغے کے لیے فاعل چاہیے، یعنی اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل۔ اس میں صفت مشبہ کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل۔ اس میں تفضیل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو قائمن، قائمن کیا یہ قائمن کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل، جیسے ضربہ کے اندر فاعل ہوتا ہے ہوا ضمیر، اسی طرح قائمن کے اندر فاعل ہے ہوا ضمیر، ہوا بھی آ سکتی ہے اس میں اور بھی، تو اس کے اندر بھی کیا فاعل، تو جیسے ضربہ فاعل کو چاہتا ہے، ضاربن بھی کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، ضربہ کا فاعل عموماً کیا آئے گا؟ اس میں ظاہر آئے گا، کبھی کبھار اس کے اندر ضمیر بھی آ جائے گی، جبکہ ضاربن کے اندر اکثر کیا آیا کرے گی؟ ضمیر۔ ہاں اس میں کبھی کبھی فاعل اس میں ظاہر آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ تو جیسے ضربہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ضربہ زیدن، اسی طرح ضارب کا بھی اگر آگے اس میں ظاہر آ گیا فاعل، وہ اس کو بھی کیا دے گا؟ رفع دے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ترکیب کی بات ہے مولانا، ترکیب بڑی ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ کیا بات ہوئی یہاں تک؟ فعل کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی فعل بغیر فاعل کے آ سکتا ہے؟ اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، اور وہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ عموماً اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آگے اس میں ظاہر بھی، ضاربن کے اندر ہمیشہ فاعل کون ہوگا؟ ضمیر ہوگی، لیکن کبھی کبھار آگے اس میں ظاہر بھی، تو یہ اس میں ظاہر کو کیا دے دے گا؟ رفع دے دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح صفت مشبہ، صفت مشبہ بھی ہمیشہ کیا چاہے گی؟ فاعل۔ وہ فاعل اس کے اندر کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی چھپی ہوئی، لیکن کبھی کبھار فاعل اس کا آگے ظاہر بھی آ سکتا ہے، یہ اس کو رفع دے گی۔ اسی طرح مولانا اس میں تفضیل، اس کے اندر ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگی؟ ضمیر، لیکن کبھی کبھار آگے اس کا فاعل کیا آ سکتا ہے؟ اس میں
ظاہر بھی، یہ اس کو کیا دے دے گا؟ رفع دے دے گا. اسی طرح مولانا مبالغے کا صیغہ ہے، وہ اس کے اندر بھی ہمیشہ کیا ہوگا؟ فاعل، یا کبھی کبھار کیا ہوگا؟ آگے اس میں ظاہر آ جائے گا. جبکہ فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح اس میں مفعول کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ نائب فاعل چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترکیب کرتے ہیں مولانا. ضرب زید، کیا ترکیب کرو گے؟ ضرب فعل، زید مرفوع لفظان فاعل، مرفوع زید فاعل مرفوع. کیا ترکیب؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ. اچھا دوسری ترکیب کرو. زید ضرب، زید کیا ترکیب کریں گے؟ زید فاعل نہیں بناتے ضربہ کا. بھئی یاد رکھو کبھی بھی فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. فاعل ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے. بھئی مفعول مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل کبھی فعل پر مقدم. تو معلوم ہوا یہ تو مقدم بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو لہذا معلوم ہوا یہ فاعل تو نہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. تو زید مبتدا. آگے ترکیب کرو. ضرب فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا. جملہ اسناد آ گیا یا نہیں آ گیا ضمیر کی طرف اس ضربہ کا؟ جی ضرب لگانے والا کون ہے؟ ہوا. اور وہ ہوا کون ہے؟ زید. تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اسناد آ گیا مولانا، یہ جملہ بن گیا پورا. تو ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہوئی؟ خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب آ رہی ہے؟ آپ ترکیب کرو. زید قائم، زید مبتدا، قائم نہیں. ضربہ میں کیا ضروری تھا؟ فاعل. تو قائم بھی کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل. اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ تو کیا ترکیب کرو گے؟ قائم صیغہ اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راجع؟ زید کو. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہوتا ہے. جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کے مشابہ ہے. جیسے جملے کے اندر مولانا فعل فاعل کو چاہتا ہے، چونکہ اس کا بھی فاعل آ گیا تو یہ مشابہ تو جملے کے ہو گیا لیکن یہ جملہ نہیں ہے. قائمون کو کوئی جملہ کہتا ہے صرف قائمون کو؟ نہیں. تو یہ شبہ جملہ تو ہے لیکن جملہ نہیں. تو یہ شبہ جملہ ہو کر زید کے لیے خبر. کیا بنی؟ خبر. چلو بھائی آگے ترکیب کرو. عامرٌ مضروب، جلدی کرو بھائی جلدی کرو. شابہ آسان ہے، ترکیب کرو بھائی. عامرٌ مبتدا، مضروب صیغہ، صیغہ اس میں مفعول. ہاں آگے ہوا ضمیر اس کے اندر شاباش کیا ہے؟ نائب فاعل بنے گی، کیونکہ فعل مجہول میں کیا آتا ہے؟ نائب فاعل. تو اس میں مفعول میں بھی کیا آتا ہے؟ نائب فاعل. تو ہوا ضمیر اس کے اندر فعل مجہول، اس کے اندر نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر عامر کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. ترکیب بڑی آسان ہے. اچھا آگے کرو بھائی ترکیب. زید زید شریف، زید مبتدا، صیغہ صفت مشبہ. شاباش. ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. جی مشکل ہے کوئی ترکیب میں؟ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا آگے اب تم ترکیب کرو. زید شریف، چلو پہلے میں کر دیتا ہوں. زید شریف ابوہ، یا زید ضرب ابوہ، زید ضرب ابوہ. بھئی ابو کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. یاد رکھو جملے کے اندر جب فعل آ جائے کوئی چیز فاعل کے علاوہ مرفوع نہیں آ سکتی اس کے بعد. اور یہاں تو فعل کے بعد کیا چیز آ رہی ہے؟ ابو کیا کس حالت میں آ رہا ہے؟
حالت رفع میں، اور فعل کے آنے کے بعد کون صرف حالت رفع میں آ سکتا ہے؟ اور کوئی آ سکتا ہے؟ معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ ضربہ کے لیے فاعل ہے. ضربہ فعل، اچھا زید مبتدا، ضربہ فعل، ابو مرفوع مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ فاعل. کس کے لیے؟ ضربہ کے لیے. فعل اپنے فاعل سے، باقی ترکیب پھر اسی طرح، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ ترکیب. تو دیکھا کبھی زید ضربہ کے ضربہ میں ضمیر فاعل بن رہی ہے، کبھی ضربہ کے اندر آگے اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے. صفت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. زید قائم، اس میں کون تھا؟ ضمیر تھی. آگے زید قائم ابوہ، زید مرفوع، زید مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، آگے وہ نہیں، آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہے جی. ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ مل کر قائم کے لیے فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر. اب ذرا ترجمہ کرو. زید قائم ابوہ، نہیں وہ اثر کے مغرب کے قریب آئے نہیں. تو زید قائم ابوہ ترجمہ کرو. زید کے کھڑا ہے اس کا باپ. زید ضرب ابوہ، زید کی پٹائی کی اس کے باپ نے. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو فاعل جو ہے فعل کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے صیغے کے لیے بھی آتا ہے. یہ بھائی اس میں فاعل صفت ہے یا نہیں؟ اس صفت مشبہ یہ صفت ہے. اس میں مفعول اس کے لیے نائب فاعل تھا وہ بھی صفت کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل بھی کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ. صفت پہ دلالت کرتے ہیں یعنی اضرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ پٹائی کرنے والا. عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو یہ صفت ہے یا نہیں؟ ضارب کا کیا معنی؟ پٹائی کرنے والا. تو یہ صفت ہے. مضروب کیا معنی؟ جس کی پٹائی. یہ ساری صفت کے صیغے ہیں. تو جیسے فعل فاعل کو چاہتا ہے صفت کے صیغے بھی فاعل، یا جیسے فعل معروف فاعل کو چاہتا ہے، فعل مجہول نائب فاعل کو چاہتا ہے، اسی طرح صفت کے بھی اکثر صیغے کس کو چاہتے ہیں؟ فاعل کو. اور اس میں مفعول کس کو چاہتا ہے؟ نائب فاعل کو چاہتا ہے. اور جیسے فعل کے لیے کبھی فاعل ضمیر آتی ہے، کبھی فاعل اس میں ظاہر آتا ہے، اسی طرح صفت کے صیغے کے اندر بھی کبھی فاعل ضمیر آتی ہے اور کبھی فاعل اس میں ظاہر آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ ذرا ترکیب کی طرف. الفاعل کل اسم قبلہ فعل. اس میں فاعل کی بات نہیں کر رہے، فاعل کی بات کر رہے ہیں. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ فاعل ہوتا ہے جس کی طرف فعل کا اسناد ہو یا صفت کا اسناد ہو. یہی بات کر رہے ہیں. الفاعل کل اسم، ہر اس اسم کا نام ہے قبلہ فعل، جس سے پہلے کیا ہو؟ فعل. اور صفت، یا اس سے پہلے کیا ہو؟ صفت ہے. اسند الیہ، جن کا اس کی طرف کیا ہو رہا ہو؟ اسناد. علی معنی، اس طور پر، اس معنی میں کہ انہ قام بہ، کہ وہ فعل ان کے ساتھ قائم ہے. بھائی فعل اس کے ساتھ قائم ہے. ضرب زید، کیا معنی؟ پٹائی کس نے کی؟ تو پٹائی زید کے ساتھ قائم ہے. یہ پٹائی کرنے والا ہے. زید ہے تو ضرب ہے، زید نہیں تو ضرب بھی نہیں. تو یہ معنی ہے کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہو. مولانا لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو. دیکھو زید ضرب زید عمران، تو فعل کا تعلق عمران سے بھی ہے، لیکن کس اعتبار سے ہے؟ فعل ضرب اس کے ساتھ قائم ہے یا اس پر واقع ہے؟ جی اس پر واقع ہو رہی ہے. منصوب کی بات کر رہا ہوں، مفعول کی. تو لا واقع علیہ کے ذریعے مفعول کو نکال دیا. کس کو نکال دیا؟ نہیں، نائب الفاعل کو نکال دیا. دیکھو ضرب فعل ہے اور اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟
ضربا بھائی پہلے معروف بناؤ. ضربا زید عمرا, زید نے کس کی پٹائی کی؟ اب اس کو پہلے مجهول بناؤ. ضربا عمر, عمر کی پٹائی کی گئی. تو ضربا فعل ہے, اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اسم کی طرف. اور کس طور پر؟ یہ ضرب اس کے ساتھ قائم ہے عمر کے ساتھ, یا اس پر واقع ہے؟ اس پر واقع ہے, اس کی پٹائی کی گئی ہے, یہ ضرب اس پر واقع ہوئی ہے. اور قائم کس کے ساتھ ہے؟ زید کے ساتھ. زید ہے تو ضرب ہے, زید نہیں تو ضرب بھی نہیں ہے. تو یہ فعل نائب الفاعل کو نکال دیا. الفاعل کل اسم, ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو, اسند الیہ, اور اس فعل یا اسم کا اسناد ہو اس اسم کی طرف, علی معنی, اس معنی پر کہ انہ قام بہ, کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے, لا وقع علیہ, اس پر واقع, جیسے قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا. جی ترکیب کرو مولانا. کون کرے گا ترکیب بھائی؟ کس کی باری تھی؟ قام زید کی ترکیب کرو. شاباش. جی میں نے ابھی ضابطہ بتلایا تھا کہ فعل کے بعد صرف کون آ سکتا ہے؟ مرفوع. معلوم ہوا فاعل. ہاں شاباش. آگے تک بھائی ترکیب کرو. زید ضارب ابوہ عمرا. جی آسان ہے ترکیب بھائی. دیکھیں زید مبتدا, ضارب اسم فاعل, ابو مضاف, ضمیر مضافن, مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول. کیا؟ شاباش. یہ فاعل ہوا ضاربون کے لیے. آگے منصوب, یہ عمران, یہ ضاربون کے لیے مفعول ہوا. سمجھ میں آیا؟ جیسے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب, اس میں فاعل بھی فاعل کو رفع اور مفعول کو, وہی کام یہ صفت کے صیغے کریں گے جو فعل کیا کرتا ہے. جی آگے اس میں فاعل, میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ ہاں شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر. اب ترجمہ کرو. زید, ترجمہ کرو بھائی. جی کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے مولانا. بھائی ضاربون, اس کا اسناد کس کی طرف ہے؟ ہاں اس کا فاعل کی طرف اسناد ہو رہا ہے. کون ہے اس کا فاعل؟ عمر فاعل. دیکھو نیچے دیکھ کر, ضاربون کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ فاعل کون ہے اس کا؟ بھائی ابھی تو نے ترکیب کی تھی. ضاربون صیغہ اس میں فاعل, ابوہ اس کا فاعل. تو ضاربون کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ابوہ کی طرف. معلوم ہوا یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ ابوہ کے ساتھ. معلوم ہوا پٹائی کرنے والا کون؟ ابوہ. تو اس کے مطابق اب ترجمہ کرو. زید کی پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ, کس کی؟ عمر کی. زید کی اس کا باپ عمر کی پٹائی کرنے والا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھو یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کا اسناد ہوا ہے. تو اب بتاؤ مولانا, قام زیدون, اس کے اندر فاعل کون؟ زید. زیدون ضاربون ابوہ عمرا, اس جملے کے اندر فاعل کون؟ ابوہ. تو اس پہ اب ذرا وہ تعریف لگاؤ اس میں فاعل کی. فاعل کی مولانا, فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا صفت ہو. تو دیکھو زیدون سے پہلے کیا ہے؟ فعل, اور اگلے میں ابوہ سے پہلے کیا ہے؟ صفت ہے. اسند الیہ, اور اس فعل اور اس صفت کا اسناد اس اسم کی طرف ہو رہا ہے. علامہ انہ قام بہ, اس طور پر کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے. لا وقع علیہ, اس پر واقع نہیں ہے. وما ضرب زید عمرا, یہ فعل منفی کی مثال ہے.
ما حرف نفی، ضرب فعل، زید فاعل، عمران مفعول، فعل فاعل مفعول مل کا جملہ، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ بھئی ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے۔ یہ فاعل کبھی تو مولانا اس میں ظاہر کی صورت میں آئے گا، کبھی یہ ضمیر کی صورت میں آئے گا۔ یہ ضمیر کبھی ظاہر ہوگی، کبھی مستتر ہوگی، پوشیدہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مستتر ہونا چاہیے ضابطے کے مطابق، لیکن مسموع تو مستتر ہے مولانا، مستتر مستتر ہی پڑھتے ہیں ہم بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ مستتر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی۔ تو ضمیر دیکھو کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے بھائی۔ ضربو فاعل کون؟ نہیں، واو، یہ واو کیا ہے؟ ذرا، اور تو یہ ضمیر بارز ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، اور ایک ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی۔ ضربا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، تو یہ ضمیر مستتر۔ تو ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، وہ فاعل کبھی ضمیر ہوگی اور کبھی اس میں ظاہر، اور پھر ضمیر دو قسم پر ہے، کبھی ضمیر بارز ہوگی، کبھی ضمیر مستتر ہوگی۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ، اور ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل کا ہونا، مرفوع، ایسا فاعل جو مرفوع ہو، مظہر، اور کیا ہو اس میں؟ ظاہر ہو، ذَهَبَ زَيْدٌ، جیسے یہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور مضمر بارز، یا کیا ہو فاعل ضمیر ہوگا، اور کیسی ضمیر ہوگا؟ بارز، جیسے ضربت زیدًا، ضرب فعل، تون ضمیر فاعل، زیدًا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر۔ تو دیکھو ضربت میں تون ضمیر کیا ہے؟ ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، او مستترین، یا کیا ہو مولانا؟ چھپی ہوئی ہوگا۔ زیدن ذہب، زیدن مبتدا، ذہب فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر زید کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اگر فعل کون سا ہو؟ بھائی فعل ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم وہ جو صرف فاعل کو چاہے، فعل متعدی وہ جو فاعل کے ساتھ کس کو چاہے؟ مفعول کو بھی چاہے، اس کے بغیر بات پوری نہ ہو۔ میں نے کہا وہ بھاگا، مفعول کی ضرورت ہے نہیں، میں کہتا ہوں اس نے پٹائی کی، اب مفعول کی ضرورت ہے۔ بھائی کس کی پٹائی کی؟ بغیر پٹائی، جس کے پٹائی مفعول کے بغیر، مضروب کے بغیر ضرب ہو سکتی ہے؟ نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل لازم اور فعل متعدی کا پتہ عموماً اردو ترجمے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر فعل کے اندر ترجمے میں نے کا لفظ آ جائے تو معلوم ہو فعل متعدی ہے، اگر نے کا لفظ نہ آئے تو یہ فعل لازمی ہے۔ مثلا میں بھاگا، نے کا لفظ آیا، معلوم ہو بھاگنا لازمی ہے۔ میں نے زید کو دیکھا، جی یہ کیا ہے؟ متعدی ہے۔ رأیت زیدن، یہ آپ دیکھو مفعول کے بغیر بات نہیں پوری ہو رہی۔ اچھا اور بناؤ، ضربت، میں نے پٹائی کی، نہیں آیا یا نہیں آیا؟ اور وہی مفعول چاہے گا۔ اور بھائی قعد، وہ بیٹھا، نہیں آیا؟ نہیں، معلوم ہو یہ کیا ہے؟ لازمی۔ تو فعل متعدی اور لازمی کا تبادلہ اس ترجمے سے چلتا ہے، اگر نے آ جائے تو فعل متعدی، اگر نے نہ آئے عموماً تو لازم۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا، جیسے ضرب زید عامرا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مولانا ایک استاد پڑھا رہا تھا شاگرد کو، پڑھاتے پڑھاتے یہاں پہنچا، کہنے لگا پڑھو بھائی ضرب زید عامرا، شاگرد نہیں پڑھ رہا،
استاد نے پھر کہا پڑھو بھائی ضربا زید عمران، زید نے عمر کی پٹائی کی. شاگرد کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا. استاد نے کہا پڑھو بھائی. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ یا تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پڑھنا صحیح نہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ ظلم ہے اور ظلم والی بات صحیح تو ظلم ہے، اس لیے میں اس کو نہیں. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا. چلو بھائی هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.